बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। ख़वातीन और हज़रात, डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल ट्रस्ट के एनुअल डिनर पे हम आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग अस विद योर प्रेजेंस। मैं चाहूँगी कि तमाम के तमाम जो अफराद पीछे बैठे खड़े हुए हैं, बल्कि वो अगर अपनी सीटों पे तशरीफ़ रख लेंगे तो फिर हम जो बाकायदा आगाज़ तकरीब का कर चुके हैं आप बेहतर तरीके से समझ भी सकेंगे कि आज इस तकरीब का मकसद क्या है। ख़वातीन और हज़रात, हम सब का ये मानना है कि अल्लाह ताला ने हम सब को एक मुख्तसर सी ज़िंदगी अता की है और बेशक हम सब ने अपने रब के पास वापस लौट कर जाना है। हम में से बड़े खुशकिस्मत वो तमाम के तमाम लोग कि अपनी इस मुख्तसर ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर जाएं कि उनके जाने के बाद लोग उनको अच्छे अल्फाज में याद रखें। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान उन बहुत ही ख़ास अल्लाह ताला के चुने हुए लोगों में से, ये मेरा बड़ा मानना है। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को अगर मैं मोहसिन पाकिस्तान कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने हमारी पाकिस्तान को और हमारे आने वाले नस्ल को एक ऐसी हिम्मत और ताकत दे दी है कि हम अपना सर फ़ख्र के साथ बुलंद करके पूरी दुनिया में ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब की जब हम बात करते हैं तो एक ऐसी शख्सियत जो बड़े अच्छे तरीके से बैरून मुल्क ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन वतन की याद, धरती माँ की जो मोहब्बत है और जो इश्क है धरती माँ के साथ, उसकी कशिश उनको अपने मुल्क में वापस ले आई। और फिर यहाँ तक सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। जिस अंदाज से, जिस तरीके से अपनी ज़ात की नफ़ी करके पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान की इज़्ज़त और बका के लिए पाकिस्तान को पहला इस्लामिक मुल्क, एटॉमिक पावर बनाया, मैं समझती हूँ ये बड़ी काबिल सताइश बात है। लेकिन यहाँ पर भी डॉक्टर AQ खान साहब ने समझा कि उनकी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं होती है। ये बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं और शायद ये बड़ी बातें उनके जाने के बाद और ज़्यादा समझ में आती हैं। इसीलिए उन्होंने डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल ट्रस्ट की बुनियाद रखी। और ये एक ऐसा ट्रस्ट है, ये एक ऐसा हॉस्पिटल है, ये एक ऐसा इदारा अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि जिस खुश उसलूबी के साथ मुस्तहिक अफराद की मदद कर रहा है। हमारे वो बहन भाई जिनके पास ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए वो तमाम वसाइल नहीं मौजूद हैं, उनको जिस अंदाज से सेहत की बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, मैं समझती हूँ ये बड़ी खुशाइन बात है। और ठीक 2020 में 7 फरवरी को मुझे ये बताया गया कि इसी हॉल में, इसी स्टेज पे डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब ने 2020 में इसी तरह के एनुअल डिनर पे ख़िताब किया। गो कि अब वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन सही मानों में, और ये रस्मन में जुमला इस्तेमाल नहीं करूँगी, कि वो हमारे हीरो थे, हमारे हीरो हैं और हमारे हीरो हमेशा रहेंगे। ख़वातीन और हज़रात, आज डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल ट्रस्ट के इस एनुअल डिनर के मौके पर आपकी मुलाकात उन तमाम के तमाम ईमानदार, मैं लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ये आम तासुर है बदकिस्मती के साथ कुछ लोगों का कि जब ट्रस्ट की बात आती है तो कि ट्रस्ट कायम किया गया है, इदारा कायम किया गया है, तो वो ट्रस्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो तमाम के तमाम लोग जो AQ फाउंडेशन चला रहे हैं और उन बानियों में से हैं, आज आपकी उनसे मुलाकात भी होगी। और मुझे अशफाक साहब की बात याद आती है, बाबा जी की, उस बात का मफ़हूम बयान करते हुए कि आपने खुदा के दिए हुए में से देना है। अल्लाह ताला ने आपको अगर नेमतों से, रहमतों से, बरकतों से नवाजा है तो खुदारा अपने उन बहन भाई जिनके पास ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए वसाइल नहीं हैं, आपने अपने फ़र्ज़ को निभाना है। सो तकरीब का बाकायदा आगाज़ करते हुए मैं दावत देना चाहूँगी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाने की सादत हासिल करने के लिए आएंगी आयशा नज़ीर साहिबा, जो कि ट्रस्टी हैं डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल ट्रस्ट की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन,
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اب دوشی پڑھتے ہوئے ہم نعت سنانے کی جسارت حاصل کرتی ہوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. لب پہ صلی اللہ کے ترانے لب پہ صلی اللہ کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں. یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں. جن کی خاطر یہ عالم بنایا اپنے گھر جن کو رب نے بلایا جن کی خاطر یہ عالم بنایا اپنے گھر جن کو رب نے بلایا. اے حلیمہ یہ تیرا مقدر اے حلیمہ یہ تیرا مقدر وہ تیرے گھر میں آئے ہوئے ہیں. یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں. کیسے کہہ دوں وہ حاضر نہیں ہے کیسے مانوں یہ ممکن نہیں ہے کیسے کہہ دوں وہ حاضر نہیں ہے کیسے مانوں یہ ممکن نہیں ہے. اس سے بڑھ کر ثبوت اور کیا ہو اس سے بڑھ کر ثبوت اور کیا ہو وہ تصور میں آئے ہوئے ہیں. یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں. آج پوری ہوئی دل کی حسرت کیوں نہ جی بھر کے کر لوں زیارت آج پوری ہوئی دل کی حسرت کیوں نہ جی بھر کے کر لوں زیارت. قبر میں فرشتوں نہ آنا قبر میں فرشتوں نہ آنا میرے سرکار آئے ہوئے ہیں. یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں. میں مدینے کی گلیوں کے قربان جن سے گزرے ہے شاہ مدینہ میں مدینے کی گلیوں کے قربان جن سے گزرے ہے شاہ مدینہ. اس طرح سے مہکتے ہیں رستے اس طرح سے مہکتے ہیں رستے عطر جیسے لگائے ہوئے ہیں. یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی
تشریف لائے ہوئے ہیں، چھوڑ کر در بدر کا ٹھکانہ ایک معلوم کے در پہ ہے جانا، چھوڑ کر در بدر کا ٹھکانہ ایک معلوم کے در پہ ہے جانا، ہم سے لاکھوں بروں کو جو اپنا، ہم سے لاکھوں بروں کو جو اپنا خاص مہمان بنائے ہوئے ہیں، لب پہ صلی اللہ کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے سعادت حاصل کریں گے مرزا رضوان صاحب، اور یہ ساتھ ہی ساتھ کالمسٹ بھی ہیں، تو میں ان کو دعوت دینا چاہوں گی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، محبتوں کا صلہ
سے ہیں سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہیں حضور میری تو ساری میں نعت پڑھتا ہوں آقا بس آپ ہی کے لیے میں نعت پڑھتا ہوں آقا بس آپ ہی کے لیے یہ نعت خوانی میں میرا شمار آپ سے ہے یہ نعت خوانی میں میرا شمار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری جزاک اللہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام. ہماری خوش قسمتی کہ ہم اپنے رب کے محبوب کی امت میں سے ہیں. خواتین و حضرات، ڈاکٹر اے کیو خان ہاسپٹل ٹرسٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی جو کوششیں، جو کاوشیں ان کی زندگی میں رہیں، اور میں تھے کا لفظ ان کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہتی کیونکہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ہیں اپنے کام کے ذریعے جو کارنامے انہوں نے سر انجام دیے ہیں وہ ہمیشہ زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے. ایک نظر ڈالتے ہوئے جو یہ ٹرسٹ، یہ ادارہ کام کر رہا ہے، دن رات محنت کر رہا ہے، اس حوالے سے جو کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں جو جاری و ساری ہیں، جس میں آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، ایک نظر ڈالتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. جی مینار پاکستان کے پہلو میں آباد اندرون لاہور کا یہ گنجان آباد علاقہ وسائل کی کمی، آبادی کے بڑھتے ہوئے تناسب اور آلودہ ماحول کے باعث بیماریوں کی آماج کا بن چکا ہے. علاقے میں گندگی بہت زیادہ ہے، پانی بھی گندا آتا ہے، اس وجہ سے بچے بیمار ہو جاتے ہیں. اس علاقے میں حکومتی سطح پر صحت کی سہولیات کا فقدان ہے، جبکہ پرائیویٹ ہسپتالوں میں علاج و معالجے کے لیے بھاری اخراجات اس علاقے میں رہنے والے غریب اور دیہڑی دار افراد کے بس سے باہر ہے. یہ علاقے میں کوئی اور ہاسپٹل نہیں ہے، اور جو سرکاری ہاسپٹل ہے وہ رش والی جگہ پہ ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ باری بھی لیٹ آتی ہے اور جانے میں بھی پرابلم ہے. صحت کی سہولیات کے فقدان کو دیکھتے ہوئے قلعہ لکشمن سنگھ میں واقع اس گنجان آباد علاقے میں 2013 میں شوکت ورک اور دیگر رفقائے کار کے ساتھ مل کر ڈاکٹر اے کیو خان ہاسپٹل ٹرسٹ کی بنیاد رکھی تاکہ زیادہ سے زیادہ محروم طبقہ علاج و معالجے کی بہترین اور جدید سہولیات سے مستفید ہو سکے. ڈاکٹر اے کیو خان ہاسپٹل ٹرسٹ ماہر اور تجربہ کار ڈاکٹرز کے ساتھ ویل اکوپڈ میڈیکل فیسلٹیز سے آراستہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے. جہاں روزانہ دل، گردے، جگر، آنکھوں اور دیگر بیماریوں میں مبتلا سینکڑوں مریض علاج کی جدید اور مفت سہولیات سے مستفید ہو رہے ہیں.
इस अस्पताल में माहिर डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी मरीजों का न सिर्फ मुफ्त इलाज किया जाता है बल्कि गरीब और बेसहारा लोगों को इलाज के साथ मुफ्त अद्वियात फराहम करने के लिए फ्री डिस्पेंसरी भी मौजूद है। जदीद आलात से आरास्ता आई थिएटर, ऑर्थोपेडिक, फिजियोथेरेपी, गायनेकोलॉजी, ENT डिपार्टमेंट, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG, जनरल वार्ड, नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में गरीब मरीजों को सेहत की जदीद और महंगी सहूलियात बहम पहुंचाई जा रही हैं। इसके अलावा गुर्दों के मरीजों के लिए डॉक्टर A.Q. खान हॉस्पिटल ट्रस्ट में शहर का जदीद तरीन डायलिसिस सेंटर भी मौजूद है जो 2017 से अब तक लाखों गरीब और मुस्तहिक मरीजों का फ्री डायलिसिस करता आ रहा है। डायलिसिस इतना महंगा मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं करा सकती थी। मैं हफ्ते में 2 मरतबा डायलिसिस करवाता हूँ। अगर ये मैं बाहर प्राइवेट से करवाऊँ तो ये महीने का 40 से 50 हज़ार का खर्चा है जो हमारे पास से बाहर है। मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर डॉक्टर A.Q. खान हॉस्पिटल की मौजूदा बिल्डिंग के बराबर में 8 मंजिला मेन टावर की तामीर का आगाज किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तामीर और तोसी का काम अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अब हम में नहीं रहे। अपनी ज़कात और अतियात डॉक्टर A.Q. खान अस्पताल को देकर मोहसिन पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का सबूत दीजिए। तेजी से तकमील के मराहिल तय करते हुए डॉक्टर A.Q. खान हॉस्पिटल को अब पहले से ज्यादा आपके ताउन की जरूरत है ताकि इस अजीम मकसद की तामीर का काम अपने वक्त मुकर्रर पर पाए तकमील तक पहुंच सके और यहाँ मुस्तहिक मरीज सेहत की जदीद सहूलियात से इस्तेफादा करते रहे। हम ज्यादा से ज्यादा मासूम जिंदगियों को बचाना चाहते हैं। अपनी ज़कात और एहतियात K18 मॉडल टाउन भिजवाएं या किसी भी बैंक में जमा करवाएं। डॉक्टर A.Q. खान हॉस्पिटल, एक नेकी इंसानियत के नाम। ख़वातीन हज़रात, एक क्लैप हो जाए उन तमाम के तमाम लोगों के लिए जो डॉक्टर A.Q. खान हॉस्पिटल ट्रस्ट के लिए जिस उम्दगी के साथ काम कर रहे हैं। और यकीन जाने मैं सच बोलती हूँ, मैं सच बोलने में ही यकीन रखती हूँ, चाहे अक्सर लोगों को अच्छा लगे या ना लगे। मेरी आंखें नम हो गईं कि जब मैंने उन खातून को देखा। हमारे यहाँ ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरे करने के लिए लोगों के पास वसाइल नहीं है, तो खुदारा अपने फ़र्ज़ को समझते हुए, मैं लफ्ज़ डोनेशन पे यकीन ही नहीं रखती। डोनेट किस बात का आप कर रहे हैं? आपने तो खुदा के दिए हुए में से देना है। तो मेरे रब की रज़ा और मर्ज़ी से आपको अगर अल्लाह ताला ने नेमतों, रहमतों, बरकतों से नवाजा है तो खुदारा अपने फ़र्ज़ को समझते हुए दिल खोल के इंसानियत की मदद कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में खून के रिश्तों से बढ़कर सबसे बड़ा रिश्ता मेरी ज़ाती नज़र में इंसानियत का रिश्ता है। तो अगर एक इंसान के चेहरे पे आप मुस्कुराहट ले आएंगे तो यकीन जाने आप अपने रब की रज़ा और खुशनुदी हासिल कर लेंगे। ख़वातीन हज़रात, जिस शख्सियत का नाम भी सुना हमने, ज़िक्र भी सुना और जिनको हमने देखा भी, डॉक्टर शौकत विर्क साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर A.Q. खान हॉस्पिटल ट्रस्ट के, और एक बड़े ग्रेस और डिग्निटी के साथ पुरवकार तरीके से पुरअज़्म होके जिस अंदाज से डॉक्टर A.Q. खान के ख्वाब की ताबीर की तरफ मंजिल को लेके मंजिल की तरफ गामज़न है, मैं समझती हूँ ये बड़ी काबिल सताइश बात है। तो मैं उनको दावत देना चाहूँगी। ही इज़ द जनरल सेक्रेटरी ऑफ डॉक्टर A.Q. खान हॉस्पिटल ट्रस्ट, डॉक्टर शौकत विर्क साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी इस हवाले से कि मुझे याद आई डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब की कि ये वही जगह है, ये वही मकाम है जो फरवरी 2020 में हमने तकरीब मुनक्कद की थी, वो हम में मौजूद थे। और ये 2 साल बाद ये तकरीब होने जा रही है। तो थोड़ा सा मैं समझ नहीं पा रहा था, इस वाले से मैं माज़रत चाहता हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका कि आप हमारी दावत पे यहाँ तशरीफ़ लाए। मुजीबुर रहमान शामी साहब, मज़हर बरलास साहब, राशिद साहब, मौलाना इमरान बशीर साहब, हसीब पाशा साहब, बहुत सारे दोस्त और ट्रस्टी साहबान और डोनर हजरात जो इस अदारे को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमारी दावत पे तशरीफ़ लाए हैं और उनकी सपोर्ट की वजह से ये अदारा इस मकाम तक पहुंचा है और चल रहा है। तो मैं ये शुक्रिया के साथ जी मैं सुंदर से कहूँगा प्रोग्राम को जारी रखें। मैं फिर दोबारा आऊँगा।
سر میں تو خود آپ کی پروگرام کا حصہ ہوں, تو آپ کی اجازت سے ہی ہوگا جو ہوگا, اس لیے کیونکہ میں کلیپ چاہوں گی سر کے لیے ہو جائے, شوکت صاحب کے لیے, کیونکہ جس انداز سے جس محنت کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں میں سمجھتی ہوں یہ حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے. سر جو ہم نے محسن پاکستان کے کلپس دکھانے ہیں, آپ کا بڑا ایک ساتھ رہا ہے, میں چاہتی ہوں وہ اناؤنسمنٹ آپ خود کیجئے, کیونکہ وہ اناؤنسمنٹ دل سے کی جائے گی, پلیز سر. ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے جو خطابات تھے مختلف جگہوں پہ, جب ہم نے یہ مل کے جب یہ ہاسپٹل شروع کیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے ساتھ, تو مجیب الرحمان شامی صاحب تشریف رکھتے ہیں, تو یہ ہماری بہت ساری تقریبات میں یہ تشریف لاتے رہے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب کے بڑے پرانے اور درینا ساتھی ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہوتے تھے کہ جب میں نے ایٹم بم بنایا تو وہ میرا جو راز ہے وہ مجیب الرحمان شامی صاحب آپ نے پھوڑ دیا تھا لکھ کے, ٹھیک ہے نا, اور پہلے خبر بریک کر دی, بریکنگ نیوز آ گئی. تو اکثر وہ کہا کرتے تھے, ان سے بات کیا کرتے تھے, مجھے وہ شامی صاحب سامنے بیٹھے تو میں اس جگہ پہ بیٹھا جہاں ڈاکٹر صاحب آگے خطاب کرتے, تو میری طبیعت تھوڑی سی, میں بتا رہا تھا میری طبیعت اس والے سے تھوڑی سی وہ دھچکا پہنچا اور میں نروس ہو گیا. تو بات یہ کہنے کی ڈاکٹر صاحب کو ہم نے جب مل کے یہ کام شروع کیا, تو میں ڈاکٹر صاحب سے اکثر کہا کرتا تھا, ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے کسی پروگرام میں کسی جگہ جا کے یہ نہیں کہنا کہ یہ جو ہے شوکت ورک نے مجھے شامل کیا, شوکت ورک کا ساتھ ہے, یہ ہے, آپ ہی ہیں سارا کچھ. تو مجھے کہنے لگے ورک بھائی میں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا, میزائل طاقت بنایا, ہماری ٹیم نے مل کے, اگر یہ چھوٹا سا جو سٹیپ ہے ہاسپٹل کا آپ نے لیا ہے تو میں کیوں نہ جا کے لوگوں کو یہ بتاؤں یا کہوں. تو لیکن میرے بار بار کہنے کے باوجود وہ ہر پروگرام میں ہر جگہ جا کے تھوڑا بہت ذکر ضرور کر دیا کرتے تھے. تو یہ ان کی گریٹنیس ہے, عظیم آدمی تھا. وہ کہتا تھا کہ جس کا کریڈٹ ہے اس کو ملنا چاہیے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں دن رات ان کے لیے دعا گو ہوں, پوری پاکستانی قوم ان کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کر جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. انہوں نے کچھ جو اس پروگرام میں آتے رہے ہیں, یاد تازہ ہو جائے گی آپ کی بھی, کہ وہ ڈاکٹر صاحب کو آپ سن لیں گے, ان کی ریکویسٹ بھی سن لیں گے, اس والے سے وہ کرتے تھے ہاسپٹل کے حوالے سے. پلیز آپ لگائیے گا. خلق خدا کی خاطر رحمت کی راہ گزر میں ہم سب ہیں ساتھ ان کے خدمت کے سفر میں. کیا راستہ بنایا عبدالقدیر خان نے, ہر قدم پہ جس کے برکت کے ہیں خزانے. آؤ کہ مل کے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے, ہر جان ایک جہاں ہے, ہر جان کو بچا لے. میرے عزیز دوست شوکت ورک اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ لاہور میں مستحقین کے لیے ایک اچھا ہسپتال قائم کیا جائے, اور تقریباً 3 سال پہلے ہم نے او پی ڈی اور ڈائلسس سینٹر بنایا, اور یہاں اب تک 3.5 لاکھ لوگوں کا مفت علاج کر چکے ہیں. آج کا جو جذبہ آپ نے دکھایا ہے اس سے تو لگتا ہے کہ انشاءاللہ بہت ہی جلد یہ پروجیکٹ جو ہے اہم پروجیکٹ ہی تکمیل کو پہنچ جائے گی. اب یہ جو ہسپتال کا کام چل رہا ہے اس میں ہمارے شوکت ورک صاحب کی خدمات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اور انہی کا یہ انیشیٹو ہے کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم ایک ہسپتال بنانا چاہتے ہیں, آپ اس میں شامل ہو جائیں. میری ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ تعلیم اور خلق خدا, خدمت خلق وہ جو ہے اس کی طرف زیادہ دھیان دیا جائے. ہمیں عوام کی خدمت درکار ہے اور ان کی فراخ دلی کا انتظار ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب لوگ ہماری مدد کریں گے, اور آپ جب دیکھیں گے آ کے ہسپتال میں کہ کس طرح مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے اور مفت کیا جا رہا ہے آج کل بھی, تو آپ کو خوشی ہوگی کہ آپ نے جو بھی ڈونیشن دیا ہے وہ ضائع نہیں ہوا, بلکہ بہت ہی اچھا کام کر رہا ہے. احسان ہیں ہم پہ کتنے اس محسن وطن کے, جاغی سے لے کے اب تک دیکھو تو ان کو گن کے, بے زر کا بے نوا کا اس میں علاج ہوگا. اب تک جو ہو نہ پایا وہ کام آج ہوگا. جب پھر بھائی نے نائب عزیز دوست نے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہسپتال کی, تو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ لاہور میں بھی ایک ایسا اچھا بڑا ہسپتال بنایا جائے
کہ یہاں بڑی قلت ہے میڈیکل فیسلٹیز کی، اور خاص طور سے یہاں پر ایک ایسی وبا پھیلی ہوئی ہے کہ ینگ ڈاکٹر جو ہیں وہ ہر دوسرے چوتھے مہینے اسٹرائک کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد او پی ڈیز بند ہو جاتی ہیں، اور جتنے غریب اور مسکین بیمار لوگ ہیں ان کو علاج کی سہولتیں بند ہو جاتی ہیں۔ آپ کو علم ہے کہ او پی ڈیز کے اندر 95% پیشنٹ جو ہیں وہ بیچارے غریب ہی آتے ہیں، تو کھاتے پیتے لوگ وہ پرائیویٹ ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں یا دوسری جگہ سے علاج کرا جاتے ہیں۔ تو جب بھی یہاں پر اس قسم کی کوئی حرکت ہوئی تو پھر بھائی سے میں کہہ دیتا ہوں کہ جی آپ اپنی او پی ڈی جو ہے وہ صرف 8 گھنٹے نہیں بلکہ 24 گھنٹے کے لیے کھول دیجیے، تو جو بھی آئے اس کا علاج ہو اور ہم دوائیں دیں، یہ کام چلتا رہے۔ ڈاکٹر اے کیو خان ہاسپٹل ٹرسٹ، ایک نیکی انسانیت کے نام۔ جی خواتین حضرات، ڈاکٹر اے کیو خان ہاسپٹل ٹرسٹ، ایک نیکی انسانیت کے نام۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گی فائنانس سیکٹری ڈاکٹر اے کیو خان ہاسپٹل ٹرسٹ کی کے جو ٹرسٹی بھی ہیں محمد سہیل صاحب، جو آپ کو بہتر طریقے سے بتا سکیں گے، گائیڈ کر سکیں گے کہ کس صاف اور شفاف طریقے سے جو تمام کی تمام آپ کی دی گئی رقوم ہے ان کو کس انداز سے یوٹیلائز کیا جاتا ہے۔ تو میں چاہوں گی کہ بہت ساری تالیوں میں ہم دعوت دیں محمد سہیل صاحب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں جو میرے معزز مہمان ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب اور مظہر بلال صاحب اور دوسرے دوست اور ٹرسٹی اور ڈونر حضرات، ان سب کو میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ میں تھوڑا سا پس منظر بتاؤں گا۔ ابھی شوکت صاحب نے چونکہ پہلے جذباتی کر دیا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میں جذباتی ہوں اور جذباتی کروں۔ جو گزر گیا وہ گزر گیا ہے، یادیں ضرور تازہ رہتی ہیں، محبتیں بھی تازہ رہتی ہیں۔ وہ محبتیں ہماری ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہیں اور رہیں گی انشاءاللہ، اور آتی جتنی بھی دنیا جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ ڈاکٹر صاحب کو بھی یاد رکھیں گے، شوکت صاحب کو یاد رکھیں گے، ہم لوگوں کو یاد رکھیں گے۔ آج تک جتنے کارنامے لوگوں نے کیے لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ جیسے مختلف ہاسپٹل ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، جو ادارے رفائی چل رہے ہیں ان کا نام آج تک زندہ ہے، ان لوگوں کا نام زندہ ہے۔ تو میں اس پہ جذباتی نہ ہوں گا، میں خوش ہوتا ہوں کہ ہمیں کوئی اچھا کام کرنے کو ملا۔ تو اس حوالے سے میں بطور فنانس سیکٹری آپ سب کو فرینڈز آف ڈاکٹر اے کیو خان ہاسپٹل کی میٹنگ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈونر خواتین و حضرات کی مالی معاونت کی بدولت ہمارا ہسپتال غریب مفت علاج کے حوالے سے چل رہا ہے۔ میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں آپ کو کہ آپ لوگوں کی دی ہوئی زکوٰۃ، عطیات وغیرہ کی رقوم کو انتہائی احتیاط اور ضرورت کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے، جس کا مکمل حساب کتاب پروفیشنل ٹیم رکھتی ہے۔ اس کے بعد مشہور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ وہ فرم ہے، اور وہ سالانہ آڈٹ جو ہوتا ہے ہمارا وہ بھی ہم اس پہ کرواتے ہیں۔ ڈونر خواتین حضرات جو مالی معاونت دے کے تو فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ کے حضور وہ اس کے حق ٹھہراتے ہیں، ٹھیک، لیکن اس کے بعد ہماری ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے، جو ہم اپنے ضمیر اور اللہ کے حضور کے بعد ڈونر کے دیے ہوئے ان کو جواب دہ ہوتے ہیں۔ ہمارا ادارہ جناب کیسر امین بٹ صاحب اور جنرل سیکرٹری شوکت بابا ورک صاحب کی دیگر ٹرسٹی جو اس میں محنت کر رہے ہیں، اتنی محنت سے وہ یہ چل رہا ہے۔ جیسے آپ نے ڈاکومنٹری دیکھی، چیزیں دیکھی، اس حوالے سے میں ہسپتال کی تکمیل اور اس کی مراحل میں تاہم جو بھی ابھی تک مشینری ہے، آلات ہیں، اس کی تنصیب ہے، اس سلسلے میں ہمیں مزید مالی معاونت کی ضرورت ہوگی۔ یہ بات آپ کے علم میں ہے، علم میں لانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم کسی سرکاری ادارے سے کوئی فنڈ نہیں لیتے، بلکہ ہمارا تمام تر دار و مدار آپ لوگوں کی ڈونیشن سے چلتا ہے۔ لہٰذا آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس عظیم اور
عظیم مقصد اور صدقہ جاریہ کے لیے آپ لوگ ڈاکٹر ایکیو خان ہاسپٹل ٹرسٹ کی دل کھول کے مدد کریں تاکہ یہ پروجیکٹ جلد از جلد پایہ تکمیل پر پہنچ جائے. شکریہ. السلام علیکم. خواتین حضرات، رمضان کے برکتوں، رحمتوں، نعمتوں کے مہینے کی آمد ہے. دل کھول کے اپنے فرض کو سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے، پہچانتے ہوئے جتنا ہو سکے ڈاکٹر ایکیو خان ہاسپٹل ٹرسٹ کو ٹرسٹ کرتے ہوئے یہ اعتماد جو قائم کیا محسن پاکستان نے، اس خواب کو جاری و ساری رہنا چاہیے. تو دل کھول کے جتنا ہو سکے آپ اپنی فائنینشیل اسسٹنس جو ہے پرووائڈ کر سکتے ہیں. خواتین حضرات، ایک مرتبہ پھر آپ کو بتاتی چلوں کہ انٹرنس کے پاس کاؤنٹرز جو ہیں اس پہ جتنے بھی ہمارے اوفیشلز موجود ہیں، اس ٹرسٹ سے ایسوسیٹڈ جو منسلک افراد ہیں، ان سے آپ بروشرز بھی لے سکتے ہیں. اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس انداز سے آپ فائنینشیل اسسٹنس پرووائڈ کر سکتے ہیں، بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز، اور اگر آپ کیش دینا چاہیں یو مور دین ویلکم. اور ایک بار پھر آپ کو بتاتی چلوں کہ جدید لیب کی فیسلٹیز ڈاکٹر ایکیو خان ہاسپٹل ٹرسٹ میں موجود ہے. آپ اپنے بلڈ سیمپلز بھی دینا چاہیں تو یو مور دین ویلکم. آپ کا فری چیک اپ ہو سکتا ہے. ان کاؤنٹرز پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں جو لیفٹ اور رائٹ پہ موجود ہیں. ناؤ موونگ آن، میں چاہوں گی کہ ہیڈ مینجمنٹ کمیٹی ڈاکٹر ایکیو خان ٹرسٹ ہاسپٹل کے جو ٹرسٹی بھی ہیں سعید ملک صاحب کو میں دعوت دینا چاہوں گی، اور میں چاہوں گی کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کریں. بہت ساری کلیپ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہمارے چیئرمین صاحب تشریف لائے ہیں. آپ سب لوگ ان کے لیے کلیپس کریں. بہت شکریہ. معزز مہمانان گرامی، ہمارے بڑے ہی معزز دوست جو پہلے بھی آتے ہیں، اس ہماری محفل کو رونق بخشتے ہیں، آج بھی آئے ہیں، میں ان سب کو جو ہے وہ خوش آمدید کہتا ہوں اپنے ٹرسٹ کی طرف سے بھی. میں بطور ٹرسٹی اور ہیڈ آف مینجمنٹ کمیٹی آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے اس قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے اور اس ٹرسٹ کو اس کی انتظامیہ کی حوصلہ افزائی کی. اس ٹرسٹ کو پہلے ہمارے جو ہیرو ہیں محسن پاکستان ہیں، وہ اس کی سرپرستی کرتے تھے. وہ اس کے چیئرمین تھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، جو آج ہم میں نہیں ہیں، لیکن جیسے کہ پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے اپنے کام کی وجہ سے، اپنی محبت کی وجہ سے، ہماری چاہتوں کی وجہ سے. آپ سب کی چاہتے ہیں، دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اب وہ نہیں ہیں، لیکن ہمارے ان کی جگہ پہ جو یہ ہاسپٹل جب یہ سٹارٹ ہوا ہے تو کیسر امین بٹ صاحب اس جگہ کے اوپر ایک احباب ہاسپٹل چلا رہے تھے، جو انہوں نے نام تبدیل کر کے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو اس میں شامل کر کے شوکت ورک صاحب کے ساتھ مل کر اس کام کو آگے بڑھایا. تو آج وہ ہمارے چیئرمین ہیں. پہلے وہ وائس چیئرمین تھے، اب وہ چیئرمین ہیں ہمارے. تو ان کی سرپرستی میں اس وقت جو پہلے شوکت بابر ورک صاحب اس کام کو چلا رہے تھے، اب بھی وہی اس کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں. تو معزز مہمانان گرامی، اس ٹرسٹ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے اکاؤنٹنگ اور مینجمنٹ پالیسی کے تحت ہم چلا رہے ہیں، بہترین اس کا شفاف طریقے سے. ویسے کسی بھی کام کو چلانے کے لیے افراد مل کے جو کام کرتے ہیں، کسی ایک فرد کا جو ہے وہ اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، ایک پوری ٹیم کام کر رہی ہے. اور جو فیصلے ہیں وہ بھی ایک فرد نہیں کرتا، اگرچہ انتظامی حوالے سے افراد ہوتے ہیں جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں. تو جیسے شوکت صاحب ہیں، وہ اپنی پوری ٹیم کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور انہوں نے بھی ایک کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں، جو کمیٹیاں ان کو اسسٹ کرتی ہیں اور شفافیت کے ساتھ آگے کام کو لے کے چل رہی ہیں. تو یہ بہت ہی، ہم آپ کے جو ڈونیشن ہے اس کو جب استعمال ہوتا ہے تو اس کے اوپر بہت سارے چیک ہیں کہ تاکہ اس میں بہترین طریقے سے خرچ ہو، اس میں کوئی ایسا کام نہ ہو جو اسراف کے اس میں آتا ہو، یا اس میں کسی قسم کی کوئی
ज़ाया होने का अंदेशा हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। आप जानते हैं कि हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट बहुत महंगा प्रोजेक्ट होता है। अभी 500 बेड का पर मुश्तमिल 8 मंजिला बिल्डिंग तकमील के आखिरी मराहिल में है। 2013 से लेके अब तक हम तकरीबन 15 लाख मरीज़ों का मुफ्त इलाज मुआवजा कर चुके हैं, जिसमें डायलिसिस, गायनीस, मुख्तलिफ सर्जरीज़ हैं, आँखों के इलाज हैं, जनरल मरीज़ हैं और दीगर शोबाजात इसमें शामिल हैं। ये बात यहाँ काबिल ज़िक्र है कि इस ट्रस्ट के कायम होने से पहले 1987 से हमारे मौजूदा चेयरमैन जनाब कैसर अमीन भट्ट साहब के वालिद मोहतरम जनाब अमीन भट्ट साहब एक हस्पताल की बुनियाद उन्होंने रखी थी, बल्कि उससे भी पहले रखी थी, लेकिन हम इसको बाज़ाब्ता तौर पे देखते हैं कि जब उन्होंने 1987 में इसको एक हॉस्पिटल, अहबाब हॉस्पिटल के नाम से इसका जो है वो लेके आगे बढ़े। 2011 में जब शौकत बाबर विर्क साहब ने कैसर अमीन भट्ट साहब के मशवरे से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को अपने नाम से मंसूब एक नया ट्रस्ट कायम करने की तजवीज़ दी, जिसको डॉक्टर कदीर साहब ने कबूल किया और डॉक्टर AQ खान हस्पताल ट्रस्ट की बुनियाद 2013 में रखी गई। डॉक्टर साहब अपनी वफ़ात तक डॉक्टर शौकत विर्क पर भरपूर एतमाद और उसका इन्हिसार करते थे, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट तेज़ी से तकमील की तरफ गामजन रहा। डॉक्टर साहब की वफ़ात के बाद कुछ शर पसंद अनासर जो थे मुख्तलिफ हीले बहानों से तरक्याती काम में रुकावटें डालने की कोशिश करते रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको मुंह की खानी पड़ी और तरक्की का सफ़र जारी है। ताहम कुछ अदालती मामलात अभी तक ज़ेर समाअत हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको इस एतमाद व यकीन का इजहार करना है कि मौजूदा ट्रस्टी मैनेजमेंट टीम, चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी की रहनुमाई और हदायत की रोशनी में अपने मकसद के हसूल के लिए शामिल सफ़र हैं और अल्लाह ताला इस प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हमें तौफीक अता फ़रमाए। आप सब डोनर हज़रात व ख़वातीन से तावन हमें मंजिल तक पहुंचाएगा। आपका तावन जो है, ये हस्पताल आपका ही है, रहती दुनिया तक कायम रहेगा। हम ना होंगे मगर इस हस्पताल से लोगों को शफा मिलती रहेगी। माह रमज़ान में अपने और अपने प्यारों के लिए सदका जारिया के तौर पर ट्रस्ट से बढ़ चढ़ कर तावन करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। ये थे सईद अहमद मलिक साहब, हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं, साबिक़ तालिब इल्म रहनुमा और डॉक्टर्स कम्युनिटी के भी को लीड करते रहे। पंजाब के अंदर PMA के कई बरसों तक सदर रहे। सियासत में भी, सहाफ़त में, हर मैदान में अपना झंडा गाड़ा है उन्होंने। आपकी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर सईद इलाही। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाते हैं डॉक्टर सईद इलाही साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब शौकत विर्क साहब, कैसर अमीन भट्ट साहब, मुजीब शामी साहब, बरलास साहब, दीगर ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मुंतज़मीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे भी दावत दी और आप सब शुरका को भी यहाँ पे दावत दिया। आप सब जानते हैं कि वक्त क्योंकि अब कम है, जनरल हमारे अब्दुल कदीर ख़ान साहब जो कौमी हीरो हैं, हीरो को हम क्या दे सकते हैं, जिसने अपनी तन, धन, जान, इज़्ज़त सब इस मुल्क के लिए और हमारे लिए कुर्बान कर दी। हमें उनके क्या देना है? हम उनको सिर्फ़ दुआ दे सकते हैं और उनके इस मिशन को कामयाब कर सकते हैं जो उनकी ज़िंदगी का ख्वाब था। एक बहुत मशहूर मुहावरा है कि दुनिया में 100 में एक आदमी पैदा होता है जो काम कर सकता है और 1000 में कोई दानिशमंद पैदा होता है, लेकिन लाखों में एक ऐसा आदमी होता है जो एकम्प्लिश कर सकता है, अपने मिशन को कामयाब कर सकता है। तो आज हम जो महफूज हैं, ये मुल्क महफूज है, वो उस शख्स की बदौलत है जो हमें महफूज करके ख़ुद अब्दी नींद सो चुका है। तो हमें अब उसको कैसे लौटाना है, जिसने पूरी दुनिया में हमें इज़्ज़त का मुकाम दिलाया, हमें महफूज किया, हमारे आने वाली नस्लों को महफूज किया। हमें सिर्फ़ उसको लौटाने के लिए दुआएं हैं और वो उसकी इमदाद है, उसके ख्वाब की तकमील है और ख्वाब की तकमील ये हॉस्पिटल है। तो मेरा ये ख़्याल है कि हम जो लोग यहाँ पे आज
شرکا تشریف رکھتے ہیں، آئے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے عزیز و اقارب دوست جو لوگ بھی ہیں، ہم ان سے یہی استدعا کریں کہ ان کے اس مشن کو، اس خواب کو پورا کریں اور AQ خان ہاسپٹل کو پاکستان کا بہترین ہسپتال بنا دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ یہ تھے ڈاکٹر سعید الہی صاحب۔ اب میں ذکر کرتا چلوں کہ ڈاکٹر AQ خان ہاسپٹل ٹرسٹ آج ایک ٹرسٹ وردی ادارہ ہے۔ لوگ اعتماد کرتے ہیں چونکہ اس کا کام بولتا ہے، اور یہ ادارہ محض صحت کے شعبہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ جب کبھی ملک پاکستان کے اندر زمینی آسمانی آفات وارد ہوتی ہیں تو یہ ادارہ اپنے تمام تر وسائل کا رخ ان متاثرین کی طرف موڑ دیتا ہے جو سیلاب سے یا زلزلے سے متاثرہ ہوتے ہیں۔ اب میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کی تقریب کی مہمان خصوصی، آپ کی بھرپور تالیوں میں سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق اوان ہمارے درمیان تشریف لے آئی ہیں۔ میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی بھرپور تالیوں میں ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ تشریف لے آئی ہیں۔ جب بھی ملک پاکستان میں زمینی یا آسمانی آفات آتی ہیں تو ڈاکٹر AQ خان ہسپتال ٹرسٹ اپنے بے گھر ہم وطنوں کے لیے، اپنے بے سر و سامان ہم وطنوں کے لیے تمام تر اپنے وسائل کے ساتھ، اپنے تمام دستیاب وسائل کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے ان کی دہلیز پر، ان کی چوکٹ پر تمام وسائل نشاور کرتا ہے۔ سیلاب کے متاثرین ہوں یا زلزلہ زدگان ہوں، ان کی صحت کے لیے وہاں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا جاتا ہے، ان کے طعام کا اہتمام کیا جاتا ہے، راشن تقسیم کیا جاتا ہے اور پکا ہوا کھانا تقسیم کیا جاتا ہے۔ بے گھر افراد میں بستر اور گرم ملبوسات تقسیم کیے جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں ڈاکٹر AQ خان ہسپتال ٹرسٹ کا ایک قافلہ راجن پور اور اس کے مضافات میں سیلاب کے متاثرین کی مدد کے لیے گیا، اس کی مختصر روداد میں یہاں آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا۔ سے ڈاکٹر AQ خان اسپتال ٹرسٹ کے بانی ٹرسٹ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے ڈاکٹر AQ خان اسپتال ٹرسٹ کے بانی ٹرسٹی اور جنرل سیکریٹری ڈاکٹر شوکت بابر ورک کی قیادت میں وفد نے ملاقات ہوئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اس موقع پر گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر AQ خان اسپتال ٹرسٹ انسانیت کے لیے قابل قدر خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ حالیہ سیلاب کے متاثرین کی بحالی اور آبادکاری کے لیے ڈاکٹر AQ خان اسپتال ٹرسٹ کی امدادی سرگرمیاں مستحسن ہیں۔ سیلاب کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مختلف چیلنجز کے باوجود ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف سمیت رضاکار جس طرح مصیبت زدگان کو طبی سہولیات اور ادویات فراہم کرتے رہے، میں واقف ہوں اور نمائندے کی حیثیت سے انہیں سراہتا ہوں۔ ڈاکٹر AQI خان اسپتال ٹرسٹ کے بانی ٹرسٹی اور جنرل سیکریٹری ڈاکٹر شوکت بابر ورک کا کہنا تھا کہ گورنر پنجاب کی دلچسپی اور سرپرستی سے ڈاکٹر AQ خان اسپتال ٹرسٹ سمیت دوسرے نجی فلاحی اداروں کے کاز اور کام کو تقویت ملے گی۔ گورنر پنجاب سے ملاقات میں ٹرسٹی اور ڈائریکٹر عائشہ نذیر، ٹرسٹی اعجاز بٹ، ٹرسٹی محمد مدثر چودھری، ایڈوکیٹ سمیت دیگر شامل تھے۔
معزز خواتین و حضرات، اب میں دعوت دینا چاہوں گی معروف مذہبی اسکالر کو مولانا عمران بشیر صاحب کو کہ آج کی اس پروقار تقریب سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. اور مولانا عمران بشیر صاحب کے بارے میں یہ میں بتاتی چلوں کہ آپ ان کو مختلف پرائیویٹ چینلز پہ بھی دیکھتے ہیں اور ARI نیٹ ورک پہ آپ ان کو رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات میں بھی دیکھیں گے. بہت ساری کلیپ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. میرے انتہائی قابل احترام ڈاکٹر شوکت ورک صاحب کی مخلص دعوت کے اوپر پرخلوص دعوت پر حاضری کا موقع ملا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے اس موقع پہ ہم سب کو اکٹھا فرمایا، حرمین شریفین میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے اکٹھا فرمائے اور جنت میں بھی اپنے محبوب کے قدموں میں ہم سب کو اکٹھا فرمائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس. تم میں سے سب سے زیادہ رب کی طرف سے خیریں، رحمتیں، برکتیں لوٹنے والا وہ شخص ہے جو انسانیت کو نفع پہنچائے. آج ہمیں ہر چیز کا تعارف ہے، کاش کہ ہمیں مسلمان کا بھی تعارف ہو جائے. مسلمان کا لفظی ترجمہ ہے جس سے ہر ایک کو سلامتی پہنچے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو. غزوہ بدر کو قرآن نے یوم الفرقان بھی کہا ہے. فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والی چیز کو. اعلان فرما دیا کہ آج کے بعد جو اس دنیا میں راج کرے گا، عزت حاصل کرے گا، رب کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا، وہ کون ہوگا اور رب کی نعمتوں سے محروم کون ہوگا. تو بالکل صاف فرما دیا اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. جو شخص بھی میری انسانیت کو نفع پہنچائے گا وہ اس دھرتی میں راج کرنے کا حق رکھتا ہے. واما الزبد فیذهب جفاء. اور جو میری انسانیت کو نقصان پہنچائے گا وہ اس چیز کا حق رکھتا ہے کہ اس کو کچھ بھی نہ ملے. تو آئیے اس مبارک نسبت کے ساتھ ہم بھی ایسے کندھا لگائیں جیسے ہمارے انٹرسٹی حضرات نے کندھا لگایا. اللہ تعالی ہم سب کو خیروں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا. آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مدینہ کی ریاست میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص انسانیت کی بھلائی کے لیے کھڑا ہو جائے تو میں امام الانبیاء، اس کا کس مذہب سے تعلق ہے اس کو نہیں دیکھوں گا. میں وَلَوِ ادَّعَا بِهِ فِي الْإِسْلَامِ لَأَجَبْتُ. تو سب سے پہلے میں اس کا سہارا بنوں گا. تو آئیے انسانیت کے نفع کے لیے یہ واحد نقطہ ہے جس میں ہم مسلمان بھی اور انسانیت بھی اکٹھی ہو سکتی ہے. اس پہ ہم اگر اکٹھے ہو جائیں کہ ہماری ذات سے کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں پہنچے گی. ابتدا اپنے گھر سے، اپنے پڑوس سے، رشتہ داروں سے، اپنے ملک سے ابتدا کریں اور اس کو پوری دنیا کے اندر لے جانے کی نیت کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ. خواتین و حضرات، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور مفہوم بیان کرتے ہوئے کہ میں پوری زندگی دو طرح کے لوگوں کو تلاش کرتا رہا لیکن مجھے ساری زندگی وہ دو لوگ نہ ملے. ایک وہ کہ جو لوگوں کی راہ میں ان کی مدد کریں، ان کا خزانہ کبھی خالی نہیں ہوتا، اور ایک وہ کہ جو دوسرے کے لیے برا سوچیں تو برائی واپس لوٹ کے ضرور آتی ہے. تو خدا را اپنے فرض کو سمجھتے ہوئے دل کھول کے ڈاکٹر AQ خان ہاسپٹل ٹرسٹ اور پھر رمضان المبارک کا جو برکتوں، رحمتوں اور نعمتوں کا مہینہ ہے اس کی آمد ہے، تو دل کھول کے اپنی جو بہن بھائی ہیں جو آس پاس ہیں، جو جن کے پاس ضروریات زندگی کے لیے بیسک فیسلٹیز موجود نہیں ہیں، ان کی دل کھول کے مدد کیجیے. یہ جذبہ ایسا ہے، یہ عادت ایسی ہے کہ ایک بار اس عادت کی عادت پڑ جائے تو یقین جانے پھر دل کرتا ہے کہ دل کھول کے آپ اپنے فرض کو پورا کریں. خواتین و حضرات، اب میں دعوت دینا چاہوں گی
हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं रोज़नामा जंग के, आप इनको टेलीविज़न स्क्रीन पे भी देखते रहते हैं। मरकज़ी सदर हैं वर्ल्ड कॉलमिस्ट क्लब के मज़हर बरलास साहब को कि आज की इस पुरवकार तकरीब से ख़िताब करें। ख़वातीन हज़रात बहुत सारी क्लैप में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मुजीबर रहमान शामी साहब, डॉक्टर शौकत विर्क साहब, हमारे दोस्त डॉक्टर सईद इलाही साहब और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा और बरादरम कैसर अमीन भट्ट साहब और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन, डॉक्टर साहब के बारे में बड़ी बातें हुई। मैं भी उनकी अज़मत का कायल हूँ, मगर हमें बहैसियत कौम ये सोचना चाहिए कि उनके लबों पे थोड़ा सा शिकवा तो आया। हमारे हीरोज़ जो हैं उनके लबों पे शिकवा नहीं आना चाहिए। और उनका शेर मुझे याद आ रहा है डॉक्टर कदीर साहब का कि गुज़र तो खैर गई है तेरी हयात कदीर, सितम ज़रीफ़ मगर कूफियों में गुज़री है। तो ये जो डॉक्टर साहब को कहना पड़ा सितम ज़रीफ़ मगर कूफियों में गुज़री है, ये इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए थी। खैर उनके साथ जिन लोगों ने भी किया वो भी फिर तमाशा बने रहे। मेरी दरख्वास्त है और कहना भी मैंने यही था, पहली बात तो मैंने एक और जज्बे के तहत की है कि खैर के काम में कोई घाटा नहीं और खैर का काम खुदाई काम है। मेरी आप सब से अपील है, खुदाई कामों में जट जाओ, नुकसान नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, मेरी जो अगली मेहमान शख्सियत जिनका मैंने तारुफ़ कराना है, अब जुल्म ये है, मैंने शौकत विर्क साहब को कहा कि मुजीबुर रहमान शामी साहब का तारुफ़ कराने के लिए मुझे ये स्क्रिप्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ख़वातीन हज़रात हम जब अकेडमीज़ की बात करते हैं, मेंटोर्स की बात करते हैं, तो मुजीबुर रहमान शामी साहब ख़ुद एक अकेडमी का दर्जा रखते हैं, एक इंस्टीट्यूट का दर्जा रखते हैं। और इनके बारे में मैंने हमेशा हर टेलीविज़न प्रोग्राम में ऑन एयर ऑफ एयर ये बात कही है कि ये स्क्रीन को सजा देते हैं। अल्लाह ताला का ख़ास करम है, इज़ वन ऑफ द ब्लेस्ड वंस। सो आज हमारी खुशकिस्मती, मेरे तो मेंटोर हैं ही हैं, लेकिन आप लोगों के मेंटोर मुजीबुर रहमान शामी साहब, बहुत सारी क्लैप में, क्लैप रुकनी नहीं चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जनाब अलहाज कैसर अमीन भट्ट साहब चेयरमैन, जनाब शौकत विर्क साहब और मेरी बहन डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा, डॉक्टर सईद इलाही साहब, मुर्तज़ा बरलास साहब, राशिद महमूद साहब, मौलाना इमरान बशीर साहब और हमारे नासिर क्या जी शायर पाकिस्तान और ख़वातीनो हज़रात, नासिर बशीर साहब और नासिर इकबाल साहब और ख़वातीनो हज़रात, ये अब्दुल कदीर ख़ान जो हॉस्पिटल है, इसकी तकरीब में हम शरीक हो रहे हैं और डॉक्टर साहब हमारे दरमियान नहीं हैं, तो दिल जो है कुछ बैठ सा गया है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अभी डॉक्टर सईद इलाही साहब कह रहे थे कि वो हमारा मुस्तक़बिल महफूज करके इस दुनिया से रुखसत हुए।
اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قوموں کو اپنا مقروض کر جاتے ہیں، اور قومیں جو ہیں وہ نسل در نسل ان کا قرض اتارتی ہیں اور قرض ادا نہیں ہوتا۔ ابھی یہاں حضرت سید علی اجمیری کا مزار ہے، جنہیں ہم سب داتا صاحب کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کی جو جوتیاں ہیں نا، جب لوگ آتے ہیں زائرین وہاں، تو وہ ان کے کوئی کچھ پیسے، جو جوتیوں کا محافظ ہے وہ کچھ پیسے وصول کرتا ہے، تو وہ ٹھیکہ جو نیلام ہوتا ہے وہ کروڑوں روپے میں وہ ٹھیکہ نیلام ہوتا ہے سالانہ۔ یعنی زائرین جو آتے ہیں ان کی جوتیاں جو ہیں وہ رکھنے کا، ان کی حفاظت کرنے کا جو ٹھیکہ ہے وہ کروڑوں روپے میں نیلام ہوتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو قوموں کو مقروض کر جاتے ہیں ان کا قرض کیسے اتارتی ہیں قومیں۔ تو ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، انہوں نے پاکستان کو وہ کچھ دیا ہے جو کسی دوسرے شخص نے آج تک نہیں دیا اور نہ دے سکے گا۔ پاکستان کو انہوں نے ناقابل تسخیر بنا دیا۔ ایٹمی صلاحیت ہے، انہی کی مرہون منت۔ اب شوکت ورک صاحب کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ان کے ساتھ جڑے، ان کے نام سے منسوب جو ہسپتال ہے اس کی بنیاد رکھی۔ ہمارے قیصر امین بٹ صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ جڑے اور دوسرے احباب، اور یہ عظیم الشان ہسپتال جو ہے وہ تعمیر ہوا۔ لاکھوں افراد جو ہیں وہاں سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اور جو آپ نے منظر دیکھے لاہور شہر کے، اب یہ جو ہسپتال جس علاقے میں واقع ہے، بتائیے مجھے، یہ بھی لاہور ہے۔ لاہور صرف یہ گلبرگ کا، گارڈن ٹاؤن کا، لیک سٹی کا، بیریئر ٹاؤن کا نام نہیں ہے۔ جو اصلی لاہور تھا اس کی کیا درگت بنائی ہے ہم نے، اور وہاں یہ چراغ جو ہے روشن کیا ہے ڈاکٹر صاحب کے نام پر۔ اور آپ کے تعاون سے چل رہا ہے۔ ابھی میری بہن ڈاکٹر خالد جمیل کی بیٹی ماشاءاللہ سندس کہہ رہی تھیں کہ اشفاق احمد خان صاحب کی بات کر رہی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اللہ کی راہ میں دینا ہے تو کون سا پلے سے دینا ہے؟ تو اشفاق احمد خان صاحب یہ بیان کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو رحمت فرمائے ان پر۔ یہ یہاں ایک دھرم پورے میں نور والوں کا ڈیرا ہے، تو سائیں فضل صاحب ہوتے تھے وہاں کے، اور وہ ان پڑھ تھے، کوئی تعلیم یافتہ نہیں تھے باقاعدہ، اور درس قرآن دیتے تھے۔ تفسیر ان کی جو ہے موجود ہے آج بھی، اور اہل دل میں ان کا شمار تھا۔ اشفاق صاحب جو ہیں ان کو بھی ان کی صحبت سے مستفید ہونے کا موقع ملتا تھا۔ تو بتاتے ایک دن ایسا ہوا کہ بابا جی کے ساتھ رکشے میں بیٹھ گئے۔ جب منزل مقصود پہ پہنچے تو 1 روپیہ کو 40 پیسے 50 پیسے وہ رکشے کا کرایہ بنا، تو 2 روپے جیب سے نکال کے اس رکشے والے کو دیے اور انتظار میں کھڑے ہو گئے کہ 40 پیسے یا 50 پیسے واپس کرے۔ مگر رکشے والے نے واپس کرنے کی بجائے سلام کیا اور پھر چلنے لگا، رکشہ سٹارٹ کر لیا۔ تو فوراً اس کا آواز دی، بھائی پیسے بابا جی نے کہو پت کی کرنا ہے، پیسے چڑھو پڑے چڑھو۔ کہ گئیو بابا جی 50 پیسے۔ انہوں نے کہا پت تسی کہڑا پلیوں دینا ہے،
دیتے جو ہی دینا ہے نا. اب اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے آپ کو اس قابل کیا کہ آپ دے سکیں اس کی راہ میں. تو شکر تو یہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ ان لوگوں میں نہیں ہیں, دوسری طرف نہیں ہیں آپ, جن کو اللہ تعالیٰ دینے کا حکم دیتا ہے. آپ دینے والے ہیں. اور قرآن نے خود کہا کہ نیکی کی مثال تو ایسے ہے جیسے ایک دانہ جو ہے نا گندم کا, آپ زمین میں بو دیں اور پھر سے خوشہ اگتا ہے, اور اس سے پودا اگتا ہے, اس میں کئی خوشے ہوتے ہیں, اور کئی خوشوں میں ایک ایک خوشے میں کئی دانے ہوتے ہیں, اور پھر اس طریقے سے پھر خوشے, پھر دانے اس سے اگتے ہیں, پھر خوشے بنتے ہیں, پھر دانے اگتے ہیں. ایک دانہ جو ہے نا وہ لاکھوں کروڑوں دانے جو ہیں وہ اس سے جنم لیتے ہیں. تو نیکی کا عمل جو ہے اس کی تعریف تو یہی کہی گئی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کے مسائل حل کرنے میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے مسائل حل کرنے میں لگ جاتا ہے. تو یہ نیکی کا عمل ہے وہ اس میں اس طرح قرآن کہتا ہے اللہ کو آپ قرض حسن دیں اور اللہ کیا کرے گا؟ اللہ ایک تو آپ کی مغفرت کر دے گا, اور کیا کرے گا؟ اور اس کو کئی گنا واپس کر دے گا. کئی گنا جو آپ اللہ کی راہ میں دیں گے اسی دنیا میں کئی گنا واپس کرے گا, اور اس کے بعد دوسری دنیا میں مغفرت کرے گا. تو ڈاکٹر صاحب سے محبت کا بھی یہ تقاضا ہے, اور اپنے ہم وطنوں سے محبت کا بھی یہ تقاضا ہے جو محروم رہ گئے. اور پاکستان میں اس وقت جو حالات ہیں, ایسے حالات تو مظہر بلّہ صاحب دیکھے نہیں تھے, کبھی سنے نہیں تھے, سوچے نہیں تھے. تصور میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کبھی تصور میں نہیں آیا تھا کہ پاکستان پر یہ افتاد بھی پڑے گی جو آج پڑی ہوئی ہے. جو اس کی معیشت کی حالت ہے, جو اس کی سیاست کی حالت ہے, کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے ہم. ایٹمی طاقت ہم بن گئے, ناقابل تسخیر ہو گئے, لیکن ہماری اللہ تللہ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے. خرچے پہ زور دی ہے ہمارے مقتدر طبقوں نے, کمانے پہ زور نہیں دیا. آج کروڑوں افراد جو ہیں جو چند ماہ پہلے تک, سال 2 سال پہلے تک مڈل کلاس میں شمار ہوتے تھے, لوور مڈل کلاس میں تھے, وہ اب لقموں کو ترس رہے ہیں, غربت کی لکیر سے نیچے آ چکے ہیں. ایسے میں آج جو وقت ہے, جتنی ضرورت آج اپنے بھائیوں کا ہاتھ تھامنے کی ہے, ان کے لیے اپنے وسائل وقف کرنے کی ہے, اس سے پہلے پاکستان میں شاید اتنی ضرورت کبھی نہیں تھی جتنی آج ہے. تو عبدالقدیر خان ٹرسٹ ہسپتال جو ہے وہ اپنے حصے کا کام کر رہا ہے. شوکت بیگ صاحب جو ہیں اور ان کے ساتھی دن رات لگے ہوئے, لوگوں بیمار جو ہیں ان کا علاج کر رہے ہیں, ان کو دوا دے رہے ہیں, ان کو غذا دے رہے ہیں. آپ بھی اپنے حصے کا کام کیجئے, ان کا ساتھ دیجئے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بھی خراج تحسین پیش کر سکیں گے اور اپنی عاقبت کا سامان بھی کر سکیں گے. تھینک یو سو مچ مجیب الرحمان شامی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خواتین حضرات, مجھے ایک بہت ہی خوبصورت کال حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا اور اس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہ زندگی کو ضرورت کی حد تک گزارو, زندگی کو ضرورت کی حد تک گزارو, خواہشات تک نہیں, کیونکہ ضرورت تو مانگنے والے کی بھی پوری ہو جاتی ہے مگر خواہشات
बादशाहों तक की नहीं पूरी होती। तो ख़वातीन हज़रात, अगर हम ये ज़िंदगी का जो साइकिल है, अगर मैं कहूँ गलत नहीं होगा, ये समझ जाएं, और जिस तरह मुजीबुर रहमान शामी साहब ने बड़ी खूबसूरत अंदाज से उम्दगी के साथ बयान किया कि अल्लाह ताला का इस बात पे शुक्र अदा करते रहे, तो ज़िंदगी की आखिरी सांस तक हम शुक्र अदा नहीं कर सकते कि हम देने वालों में से हैं, हम देने वालों की फहरिस्त में अल्लाह ताला ने हमें चुना। तो इसको समझते हुए ये ज़िम्मेदारी हमारे कंधों पे आती है, और खुदारा जितना हो सके दिल खोल के डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल ट्रस्ट का साथ दीजिए। ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं दावत देना चाहूँगी लायंस क्लब के लायन इजहार अहमद साहब को, जो इजहार ख्याल करेंगे, और ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब मरहूम के साथ इन्होंने आखिरी मुलाकात की डॉक्टर शौकत विर्क साहब के साथ। तो बहुत सारी क्लैप में इजहार अहमद साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो मुलाकात डॉक्टर कदीर साहब से, शौकत विर्क साहब के साथ, हम ट्रस्टीज मुराद ट्रस्ट ओल्ड होम की जो प्रॉपर्टीज़ या कैश तकरीबन 3 करोड़ रुपये था, वो हमारे जो कज़न शमीम मुराद साहब थे, उन्होंने उनको 3 करोड़ रुपये का पे आर्डर पेश किया विर्क साहब के सामने, और 5 कनाल 2 मरले जो जगह थी जो उनके साथ मुलाकात थी वो उनको ट्रांसफ़र की है। और उसके अलावा मुराद ओल्ड के सिलसिले में डॉक्टर साहब ने विर्क साहब की ड्यूटी लगाई कि मैं तो अब बीमार रहता हूँ, तो आप जो विर्क साहब इस जो आप वादा कर रहे हैं कि मुराद ओल्ड होम जो इससे अलावा हमारे पास जगह 19 कनाल है, ये AQ खान ट्रस्ट हॉस्पिटल के अंडर साए में ये काम करेगा, और इंशाल्लाह आपकी इनकी टीम बहुत अच्छी है विर्क साहब की, और इंशाल्लाह ये पाए तकमील पे पहुँचाएँगे मुराद ओल्ड। तो बस यही उनसे जो मुलाकात हुई, आज तक वो जब भी हम देखते हैं इतने प्यार से, इतनी शफकत से मिले, और शौकत विर्क साहब उनके दूसरे जो ट्रस्टी उनकी तारीफ़ उन्होंने की कि बहुत अच्छा माशाल्लाह काम कर रहे हैं, और बल्कि इनको उन्होंने स्वीनर भी पेश किया, हमने भी स्वीनर दिया, डॉक्टर साहब को भी दिया, और डॉक्टर साहब को तो हम वहाँ से जितने ट्रस्टी थे सबको उन्होंने बुक्स दी अपनी साइन करके, और आखिरी मुलाकात जो अब तक हमें याद है। तो बस अब अल्फाज में नहीं उनकी जितनी तारीफ़ की जाए, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने शौकत विर्क साहब से, जो वादा इन्होंने डॉक्टर साहब के सामने हमारे साथ किया था, उस प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुँचाएँ। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर आपका। ख़वातीन हज़रात, अब मैं दावत देना चाहूँगी MA हिजाज़ी साहब को। ही इज़ वन ऑफ द डोनर्स फॉर द डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल ट्रस्ट। बहुत सारी क्लैप में MA हिजाज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। दिल खुश भी है लेकिन थोड़ा सा वज़नी भी हो गया है कि राज फाश कर दिया उन्होंने। मैं यहाँ बैठे हुए जब बहुत सारे लोगों की नहायत ही खूबसूरत गुफ्तगू सुन रहा था, उसमें इतने नकायत सामने आए कि सोच रहा था कि एक एक नुक्ता निकाल के उसको थोड़ा सा मैं एलेबरेट करूँ। नॉनदलेस थोड़ी सी मुख्तसर सी बात इस पर करेंगे। वो अगर जहाज़ में अगर आप सफ़र करते हैं तो एयर होस्टेस अगर आपको बहुत अच्छी सर्विस देती है तो समझ लीजिएगा कि उसका पायलट जो है ना वो बहुत कॉम्पिटेंट है और उसका डिसिप्लिन बहुत ज़बरदस्त है। यही हालत AQ खान हॉस्पिटल ट्रस्ट की है कि इनका जो पायलट है उनको डॉक्टर विर्क साहब कहते हैं। ये जो पायलट हैं यहाँ से पता चलता है कि आपकी जो फ़्लाइट है वो कितनी स्मूथ चल रही है। और अभी तक क्योंकि मेरा भी इनके साथ एक अरसे से ताल्लुक़ है, और जिस तरीके से इन्होंने प्रोफेशनली मैनेज किया है, इट इज़ समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब अक्सर हम बात करते हैं कि जी बहुत अच्छा काम हो रहा है, एक्सीलेंट वर्क है, हम बहुत सारी रिकमेंडेशन देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मेरे नज़दीक राह अल्लाह में जो काम करने के लिए कोई अल्फाज नहीं होते उसको अप्रिशिएट करने के लिए। आप ये काम जो अल्लाह की राह में है, ये आप खुदा की नज़र से देखें कि उसका रिवार्ड वहाँ पे क्या होगा। ये वो इन्वेस्टमेंट है कि जिसका रिटर्न कभी कैलकुलेट नहीं हो सकता। दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। अब रही बात कि अपनी ज़िंदगी में मुख्तसर सी ज़िंदगी है जिसका लम्हा तो मेरा ख़्याल में दुनिया का कोई पैमाना ईजाद नहीं हुआ कि जिसमें इंसान की लाइफ की मेजरमेंट की जा सकती हो। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ से आप अज़ान देते हैं और उसके बाद उसकी नमाज अदा कर दी जाती है और उसके दरमियान का जो लम्हा है वही ज़िंदगी में। छोटी सी एग्ज़ाम्पल आपको दूँगा। इस वक्त दुनिया की जो आबादी है अप्रॉक्सीमेटली 7 अरब और 50 करोड़ के करीब है, और अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन औसतन इंसान की ज़िंदगी इस वक्त 62 साल है।
اور اس وقت بہت سارے لوگ ہوں گے جو 62 سے اوپر ہوں گے، جس میں میں بھی شامل ہوں. تو اگر میں اوسطاً لائف کو اگر دیکھوں تو میں اس وقت بونس کی لائف جو ہے وہ گزار رہا ہوں، اور جو 62 سال ہیں وہ اس طرح گزر گئے کہ جیسے پتہ ہی نہیں چلا. تو اگر جتنی زندگی ابھی بھی آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے جو انویسٹمنٹ لانگ ٹرم کرنی ہے، کیونکہ وہاں کا جو آپ کا ریوارڈ، جیسے میں نے کہا کہ وہ انفینٹی ریوارڈ ہے، اس کے لیے انویسٹمنٹ کریں. اور رہی بات جیسے بہت ساری باتیں کی کہ آپ تو پلے سے تو دیتے نہیں ہیں، وہ قرآن سے تو 2 ٹوک ثابت ہے کہ زمین و آسمانوں میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں. اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جو آپ کو زندگی میں چیزیں ملی، وہ آپ کی تعلیم ہے، وہ آپ کا گھر ہے، آپ کی گاڑی ہے، یا آپ کی بیوی ہے، بچے، یہ سارے کی ساری فیسلٹیز اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کو پٹے پہ دی ہوئی ہے، لیز پہ دی ہوئی ہے، جس کا رینٹ آپ پے کرتے ہیں شکر کے انداز میں. اور اس شکر میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ راہ اللہ کے لیے آپ وہ کام کریں. اور یہ جو ٹرسٹ ہاسپٹل ہے، جس طرح کی اس طرح شامی صاحب نے بھی بات کی کہ جو اس وقت پاکستان کی حالت ہے، میں شاید اس کے اوپر کوئی ٹیکنیکل انالیسس نہ کروں، کیونکہ اگر میں کروں تو موسٹ پرابلی شاید آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ کہاں واقعی اس وقت کھڑے ہیں اور اگلے 3 سے 6 مہینے پاکستان کے لیے کتنے اہم ہیں. بہرحال اس بات کے ساتھ میں آپ سے کہوں گا تھینک یو ویری مچ، اور دعا کریں کہ پروردگار ہم جتنے بھی یہاں پہ موجود ہیں، اس سے پہلے کہ یہاں سے ہم ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی سے ایک دوسرا بھی ایک DHA ہے جس کو میں ڈیڈ ہاؤسنگ اتھارٹی کہتا ہوں، دیٹ از دی الٹیمیٹ ایبورڈ. وہاں پہ جانے سے پہلے ہم یہاں پہ وہ انویسٹمنٹ کر کے جائیں اور ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں، مالی طور پہ یا فزیکلی آپ ان کے ساتھ کھڑیں، تاکہ وہ جو کام جتنا بھی وہ کر رہے ہیں ان میں وہ ایکسلنس جو ہے وہ ڈیولپ ہو. تو ورک صاحب کو بہرحال میری طرف سے میں انگریزی کا لفظ یوز کر دیتا ہوں کہ کمینڈیشن میری طرف سے فرام دا کور آف مائی ہارٹ، جو کہ میں کہہ نہیں سکتا، بٹ آئی ایم ویری ہیپی کہ ان کا جتنا بھی کام ہے از پروفیشنلی ویری ویل ڈن اینڈ کیپ اٹ اپ. تھینک یو. یہ 2010-12 کی بات ہے. ڈاکٹر شوکت ورک اپنے کسی قریبی دوست کے ساتھ عمرہ کی سعادت کے لیے حجاز مقدس پہنچتے ہیں، اور جب روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضری کی شہادت ہوتی ہے، اور اس کے بعد گنبد خضرا کی ٹھنڈی میٹھی چھاؤں کے نیچے کھڑے ہو کر یہ اپنے دوست سے اپنا ایک خواب، اپنا ایک ڈریم، اپنا ارادہ شیئر کرتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں لاہور کے اندر، لاہور کے پسماندہ علاقے میں ایک فلاحی اسپتال بناؤں. تو وہ دوست کہتا ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے، بہت بڑا کام ہے. تو ورک صاحب کہتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کس مقام پر کھڑے ہیں. یہ گنبد خضرا ہے، اور یہاں مانگی دعائیں، جو لوگ دعائیں مانگتے ہیں ان کو تو بادشاہیاں ملتی ہیں، میں تو ایک ہسپتال بنانے کی بات کر رہا ہوں. تو یہ دل سے مانگی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پاتی ہے. اور ڈاکٹر شوکت ورک واپس لاہور آتے ہیں، اور ہسپتال کی اراضی کے لیے جگہ کی تلاش شروع ہوتی ہے. اور پھر ایک تقریب میں اور 2-3 جگہیں دیکھنے کے بعد ان کی ملاقات ہوتی ہے ان کے بڑے بھائی اور درینہ دوست حاجی کیسر امین بٹ صاحب سے، اور یہ ان کے ساتھ اپنا یہ ارادہ شیئر کرتے ہیں. تو کیسر امین بٹ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہسپتال بھی ہے، اراضی بھی ہے، اور آلات بھی ہیں. تو یہ مل کے وہاں سے ایک سفر شروع ہوتا ہے، اور وہ سفر کن پیچ و خم سے گزرتا ہے، کیا کیا نشیب و فراز آتے ہیں، یہ اگلی داستان، اگلی روداد آپ سنیں گے بازبان ڈاکٹر شوکت بابر ورک. آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر A.Q. خان ہسپتال ٹرسٹ کے روح رواں اور جنرل سیکرٹری ڈاکٹر شوکت بابر ورک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انہوں نے مجھے دوبارہ بلا لیا کہ اپنے خیالات کا کچھ اظہار کریں. اس وقت ڈاکٹر قدیر صاحب کی یاد آئی تھی، تھوڑا سا نروس ہو گیا تھا، بات نہیں ہو رہی تھی. تو میں ابھی تو کھانے کی خوشبو بھی آنے لگ گئی ہیں، تو بھوک بھی لگی ہوئی ہے. تو میں مختصر بات کروں گا، خیالات کا اظہار کروں گا اپنی. الحمدللہ 2013 میں یہ ڈاکٹر A.Q. خان ہاسپٹل ٹرسٹ رجسٹر ہوا. اس سے پہلے جو ڈاکٹر A.Q. خان ہاسپٹل کا نام تھا وہ بزم احباب ہاسپٹل تھا، اور اس کی بنیاد 1987 میں
الحاج کیسر مین بٹ صاحب کے والد محمد امین بٹ صاحب نے رکھی تھی، اور ان کی وفات کے بعد کیسر مین بٹ صاحب اس کے پریزیڈنٹ تھے، اور یہ بہت اچھی طریقے سے ایک چھوٹا ہاسپٹل چلا رہے تھے. جب ناصر صاحب نے بتا دیا آپ کو، وہ بات میں رپیٹ نہیں کرتا، تو جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آ جائیں میرے پاس، اور اراضی بھی ہے، ہاسپٹل بھی ہے. تو الحمدللہ ان سے ملاقات ہوئی. پھر میں نے یہی بات جو، کیونکہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب سے میرا 97 سے تعلق تھا، پھر 98 میں جب انہوں نے ایٹمی دھماکے کیے تو ان کے ساتھ تعلق جو ہے بڑھا، کیونکہ میرا پاکستان ٹیلی ویژن سے تعلق تھا. ان کے انٹرویوز کیے اور ان کے گھر بھی میں گیا. تو انہیں جب 2004 میں بڑی وہ پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا تو وہ بہت زیادہ جو ہے پریشان تھے. 2008-10 تک تو بہت زیادہ ان کے ساتھ پابندیاں سخت تھیں. تو میری ان سے بات ہوتی ہے 2011 میں. تو 2011 میں بات ہوتی ہے تو کہنے لگے ورک بھائی بہت مشکل ہے میرا آنا جانا موومنٹ. میں نے کہا جی آپ ہمت کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے گا. کیونکہ میری جو روزہ رسول سے دعا ہوئی تھی اس میں ڈاکٹر عبدالقدیر سے بھی انکار نہیں کر سکے اور نہ کسی نے انکار کیا. زمین کی بات کی تو میں نے اپنے بھائی سے بات کی، ان کے پاس زمین تھی رائیونڈ روڈ پہ. انہوں نے کہا جی سو بسم اللہ. اور میری امتیاز رفیع بٹ صاحب سے بات ہوئی تو ان کی نیو لاہور سٹی میں زمین تھی. انہوں نے کہا جی آ جائیں میں زمین دینے کو تیار ہوں. کیسر مین بٹ صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی میں زمین دینے کو تیار ہوں اور چلتا ہاسپٹل دینے کو تیار ہوں. مجھے کسی طرف سے انکاری نہیں ہو رہی تھی. ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب سے بات کی اس سلسلے میں آپ ہمارے ساتھ چلیں ساتھ دیں، انہوں نے بھی انکار نہیں کیا. تو الحمدللہ 2012 میں ہم نے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کے گھر جا کے کیسر مین بٹ اور میں نے ملاقات کی اور انہیں باقاعدہ شمولیت کی دعوت دی، اور ہاسپٹل کا نام بزم احباب سے ڈاکٹر اے کیو خان ہاسپٹل رکھ دیا گیا. اور الحمدللہ پھر ہم نے ہمت کی اور اکتوبر 2013 میں ہم نے ٹرسٹ رجسٹر کروایا گلبرگ ٹاؤن سے. اب جو 2013 میں ٹرسٹ رجسٹر کروانے کے بعد جو ہاسپٹل تھا اس کو ہم نے اپ گریڈ کیا. اور اپ گریڈ کرنے کے بعد بہت اچھا ہاسپٹل جو ہے 2015 میں وہ ورکنگ پوزیشن میں آ گیا. اور الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں اس پروگریس کے حوالے سے اب تک ہم تقریباً کوئی 20 لاکھ سے زیادہ غریب لوگوں کا علاج معالجہ کر چکے ہیں. اور یہ آپ لوگوں کا ہی تعاون ہے کہ جس میں ہم تقریباً کوئی 1 بلین پلس جو ہے ان کے علاج معالجے اور تعمیر پہ لگا چکے ہیں. اور اس وقت جو ہاسپٹل کو ابھی ضرورت ہے کیونکہ اس کا گرے سٹرکچر بن گیا ہے ہاسپٹل کا اور فنیشنگ کی طرف جا رہا ہے، اور اس وقت ہمیں بھی 1 بلین پلس کی ابھی اور ضرورت ہے. الحمدللہ ہمارے پاس اماؤنٹ ہے اتنی، اور اس کے علاوہ ڈونرز نے کا بھی اعتماد ہے. میں کہتا ہوں ایک صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ جی 5 کروڑ میری طرف سے، تو اس طریقے سے اگر سارا لگائیں آج کے فنکشن میں 7-8 کروڑ روپے کی تو امید پیدا ہو گئی ہے. تو ایک بہت بڑا اچھا سائن ہے. تو ہم نے اب جب دوستوں نے کہا کہ میں وقت کی شارٹیج بھی ہے، میں مختصر بات ذہن میں آتی ہے کہ مختصر کروں تو پھر وہ ذہن میں کہ جلد سے جتنی چیزیں آپ کو بتا سکوں. ہم نے 2017 میں ڈائلسس سینٹر 14 بیڈ کا اسی ہاسپٹل میں بنایا ہے جہاں ڈائلسس کے پیشنٹ اس وقت مجھے بتایا ہے بنارس نے کوئی 4-5 ڈائلسس کے پیشنٹ بھی آئے ہوئے پروگرام میں. ایکچولی تو وہی ہمارے مہمان خصوصی ہوتے ہیں، وہ تقریباً 4-5 سال سے ڈائلسس کروا رہے ہیں. ایک مشکل ترین ہوتا ہے، سارے بندے کے جسم کا خون نکل کے مشین میں جاتا ہے، صاف ہو کے پھر جسم میں جاتا ہے. اور میں کہتا ہوں یہ تو کینسر سے بھی تکلیف دہ اور مہلک مرض ہے جو گردوں کا امراض کا ہے، اور یہ زندگی موت کی کشمکش میں یہ چل رہے ہوتے ہیں غریب لوگ. یہ وہ لوگ بھی ہیں جو اس وقت آئے ہیں جو ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب بھی ہاسپٹل کا وزٹ کرتے تھے، ڈائلسس سینٹر کا وزٹ کرتے تھے، ان سے بھی ملے ہوئے ہیں وہ لوگ. تو ڈائلسس سینٹر بنایا 2000، کیونکہ یہ احباب ہاسپٹل کے نام زمین تھی لیز پہ، تو اس کو کنورٹ کروانا ڈاکٹر اے کیو خان ہاسپٹل کے نام، یہ بھی ایک مشکل مرحلہ تھا جس کو الحمدللہ ہم نے 2-3 سال لگائے. کئی اس میں حکومتیں چینج ہوتی تھی، کئی وہ چیئرمین چینج ہو جاتے تھے، پھر اللہ کا شکر ہے ہمت کر کے یہ ہمارے نام ہو گئی. 33 سال کے لیے یہ ایکسٹینڈیبل ہے، آگے انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہ لیز کی زمین ہے،
یہ اس کے ساتھ ہی جب جیسے اظہار صاحب نے بتایا کہ انہوں نے 5 کنال 2 مرلے اس ہاسپٹل کے ساتھ جگہ دے دی ہمارا کام دیکھتے ہوئے. یہ شمیم مراد صاحب جو ان کے کزن ہیں, ان کے برخودار اسد اللہ صاحب بھی بیٹھے ہیں, تو انہوں نے کہا جی میں ادھر آتا تھا تو میں پہلے تو ایک خالی پلاٹ ہوتا تھا, ایک چھوٹا ہاسپٹل بنا ہوا تھا, جب میں نے دیکھی ایک بلند بالا اتنی بڑی بلڈنگ کھڑی ہوگی, یہ کس چیز کی بلڈنگ ہے, تو میں نے وزٹ کیا تو پتہ کیا, تو انہوں نے کہا جی شوکت ورک صاحب ہوتے ہیں ادھر, تو وہ مجھ سے ملیں. تو اور اس کے بعد کیونکہ اظہار صاحب سے بھی ملاقات تھی, اظہار صاحب ان کو پھر لے کر آئے, ہم نے وزٹ کیا سارا, انہوں نے دیکھا, خوش ہوئے. تو انہوں نے کہا جی, میں نے کہا جی میں آپ کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب سے بھی ملاتا ہوں, لیکن وہ کیونکہ وہ دن ایسے تھے مشکل, کرونا کی صورتحال چل رہی تھی, تو ڈاکٹر صاحب سے ملانا بہت مشکل تھا. لیکن میں نے ہمت باندھی, میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا میں کہ ڈاکٹر صاحب بہت بڑا ایک زمین کا قطعہ اراضی جو ہاسپٹل کے ساتھ مل رہا ہے اور ایک اچھی اماؤنٹ مل رہی ہے, تو کائنڈلی میری ریکویسٹ ہے, آپ کی طبیعت خراب ہے, کیونکہ اس وقت ڈاکٹر صاحب کی طبیعت خراب تھی, سانس پھولتا تھا, چھڑی کے سارے چلتے تھے. تو میں پھر ان کو لے کر گیا, انہوں نے کہا پھر ایسے کریں ورک بھائی آپ ٹرسٹی صاحبان بھی آ جائیں. تو ہم ٹرسٹی صاحبان اور مراد اولڈ ایج ہوم کے ٹرسٹی صاحبان ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کے گھر 1 اگست 2021 کو وہاں گئے, اور ڈاکٹر صاحب نے ہمیں ویلکم کیا, لیکن چھڑی کے سہارے آئے, اور انہوں نے فردن سب سے بات کی اور خوش ہوئے. اور انہوں نے جیسے اظہار صاحب نے بتایا, انہوں نے ہم نے تحائف دیا, انہوں نے بھی ہمیں تحفے دیے اور سوینئر دیا اور تعریف کی ہماری. اور پھر مجھے یہ بھی کہنے لگے کہ ورک بھائی بات یہ ہے کہ اب میری طبیعت کا یہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں, تو میرے ساتھی کہیں چلے گئے ہیں, اب میری تو طبیعت بھی خراب رہتی ہے, تو آپ ایسے کریں ہاسپٹل کے جو معاملات ہیں اس کو آپ سنبھالیں, آپ چلائیں. میں جذباتی ہو گیا, میں کہ ڈاکٹر صاحب یہ بات آپ نہ کریں, انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو 100 سال سے پلس کی زندگی دے گا, ہم 100 سال کی آپ کی سالگرہ بھی منانی ہے. تو ہنس پڑے, ان کے چہرے پہ رونق آ گئی, مسکرانے لگے. تو وہ اب یہ ہے کہ انہوں نے جو ذمہ داری دی اس وقت بلا کے, اور جو جیسے اظہار صاحب نے بتایا کہ انہوں نے تعریف بھی کی, اور ساتھ یہ بھی کہا کیونکہ مراد اولڈ ایج ہوم انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہماری زمین ہے, یہ پیسہ ہے, تو میں نے بھی وعدہ کیا تھا ڈاکٹر صاحب کے سامنے کہ جی ٹھیک ہے اس کو ہم بنائیں گے اور پایہ تکمیل تک بچائیں گے. لیکن جو شمیم مراد صاحب تھے جو اس کے پریزیڈنٹ تھے مراد اولڈ ایج ہوم کے, وہ اس دنیا میں نہیں رہے, وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. لیکن جو وعدہ ہے, یہ چیز ہے, انشاءاللہ تعالی ہم اس کو مراد اولڈ ایج ہوم بنائیں گے اور پورا کریں گے. اظہار صاحب آپ فکر نہ کریں, ٹھیک ہے نا. ابھی اتنی ساری خلقت کے سامنے وعدہ کر رہا ہوں. ہمارا اس وقت MOU بھی سائن ہو گیا ہے, MOU بھی سائن ہوا ہے, اس کو ہم پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے, اور ڈاکٹر قدیر صاحب کے سامنے بات ہوئی ہے, وہ ہم اسے مکمل کریں گے اور جلدی مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ باتیں تھیں. اور میں یہ ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اگر میں دیکھوں کہ 2013 سے اب تک گراف جو ہے ڈونر کا, اعتماد کا, یا ہمیں اماؤنٹ ملنے کا, وہ کم نہیں ہوا, بڑا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ادارے میں جو کام کرنے والے ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں اور کام نظر بھی آتا ہے. میں مجیب الرحمان شامی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہمارے اکثر پروگرام میں, یہ تقریباً تمام پروگرامز میں آتے ہیں اور اپنا وقت نکال کے آتے ہیں, اور ان کی شفقت اور ان کی جو رہنمائی سے آپ یقین کریں ہم بہت سارے چیزوں میں کامیاب رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح ان کی شفقت اور رہنمائی رہے گی تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے رہیں گے. کیسر مین بٹ صاحب انہوں نے ڈے 1 سے جیسے ادھر ان کے والد صاحب نے پودا رکھا اور انہوں نے سلسلے کو آگے بڑھایا, ان کی جو رہنمائی ہے, ان کی جو سرپرستی ہے, اس سے ہم جو ہے بہت جلد انشاءاللہ تعالی اس ہسپتال کو, پروجیکٹ کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. خواتین حضرات, اب میں دعوت دینا چاہوں گی ڈاکٹر AQ خان ہاسپٹل ٹرسٹ میں زیر علاج جو ڈائلسس کا جو ان کا سیٹ اپ ہے, اس کی ایک پیشنٹ ہیں, اور میں چاہوں گی کہ پرجوش طریقے سے ان کا استقبال کیا جائے. یہ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں گی, بہت ساری کلیپ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یا حی یا قیوم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد النبی الامی و علی آلہ و صحابہ و اطرتہ بعداد کل ملوم العقا و بعداد خلقی کا وردی نفسی کا و زنات عرشی کا و مداد کلمات کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ ہم AQ خان ہسپتال سے آئے ہیں، یہ میری بیگم ہے، اس کا ڈائلسس ہو رہا ہے ادھر، بہت اچھا ماشاءاللہ ادھر انتظام ہے اور بہت اچھی توجہ ہو رہی ہے ادھر ماشاءاللہ۔ اللہ پاک اس ہسپتال کو زیر نگرانی میں اچھا رسپانس ملے، یا حی یا قیوم۔ خواتین و حضرات، اب میں دعوت خطاب دوں گا، اس سے پہلے میں عرض کرتا چلوں، جس طرح ڈاکٹر شوکت ورک صاحب نے بھی بتایا کہ یہ پودا جو آج ایک شجر سایہ دار کی صورت میں آپ کے سامنے ہے، یہ پودا لگانے کا اعزاز حاجی کیسر امین بٹ صاحب کے مرحوم والد جو لاہور کے ڈپٹی میئر رہے ہر دل عزیز الحاج محمد امین بٹ صاحب کو حاصل ہے۔ انہوں نے 1987 میں بزم احباب ویلفیئر سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے بزم احباب ہسپتال شروع کیا، جو آج ڈاکٹر AQ خان ہسپتال ٹرسٹ کے نام سے آپ کے سامنے ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر رہے ہیں، وال سٹی اندرون شہر سے منتخب ممبر پنجاب اسمبلی رہے ہیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں حاجی کیسر امین بٹ صاحب تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں حاجی کیسر امین بٹ صاحب، چیئرمین ڈاکٹر AQ خان ہسپتال ٹرسٹ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج بے حد مشکور ہوں ان ڈونرز کا جو تشریف لائے اور انہوں نے وہی پیار کا اظہار کیا جو پچھلے دور میں کرتے آئے ہیں۔ میں یہاں بیٹھے ہوئے جناب سینئر صحافی شامی صاحب سے ان کی جو گفتگو تھی، جو انہوں نے ہمیں نوازا جس خطاب سے، میں ان کا بہت مشکور ہوں۔ ڈاکٹر فردوس حاجت رحمان صاحبہ، ڈاکٹر سید الہی صاحب اور برادر محترم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہاسپٹل ہے، یہ میرے والد صاحب طبیبی ہے، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور مجھے کہا تھا بیٹا اس کو مکمل کر جانا۔ تو بس اسی ادوار میں میری ملاقات ہوتی ہے ڈاکٹر ورک صاحب سے، جو سلسلہ لمبا ہے، جو بار بار سب نے بتا دیا آپ کو، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا۔ یہ بات کرنا چاہتا ہوں صرف کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا جو کلمہ گو ہیں وہ تاریخ خیر کریں گے تو اس کا اجر یہاں بھی دوں گا اور وہاں بھی دوں گا، اور نون کلمہ گو ہیں ان کو اس کا اجر اسی دنیا میں دوں گا، ان کا نام زندہ رکھوں گا۔ نون کلمہ گو نے یہ ڈھیل اللہ سے کر لی کہ ہم یہ تاریخ خیر کرتے ہیں اور تمہارا نام زندہ رکھیں، تو سچا رب ہے، تیرے سچی باتیں ہیں۔ تو انہوں نے یہاں ہاسپٹل بنا دیے، میں استاد ڈنڈرم، استاد ڈیڈیٹیشن، گلاب دیوی، یہ سب انہوں نے بنا دیے جو نون کلمہ گو تھے۔ آج ان کے بنائے ہوئے ہاسپٹل شہر لاہور میں نہ ہوں، لاہوریوں کے علاج معالجہ کے لیے کوئی ایسی جگہ میسر نہ ہو، ہم نے بنائی مسلمانوں نے آدھر اسپتال، ہم نے بنائی نیشنل اسپتال، ہم نے بنایا عمر اسپتال، ہم نے یہ ہاسپٹل بنائے جو کمرشل تھے سارے۔ میں سمجھتا ہوں والد صاحب کا خیال تھا کہ یہ ڈیزرونگ ایریا ہے، ڈیزرونگ پیپل ہیں، ان کو یہ اچھے ہاسپٹل کی جو ہے نا سہولتیں میسر آنی چاہیے۔ تو اسی سوچ تو لیتے ہوئے والد صاحب چلے، میں چلا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آپ سے وعدہ ہے کہ جب آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں
साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह 2023 में या 2023 के 2024 के स्टार्ट में हम इस तरफ साथ रहेंगे और उसमें इंशाल्लाह ताला मैं अपनी बहन दीना खान को बुलाऊँगा, मैं और वो दोनों मिलकर इस हॉस्पिटल का साथ रहेंगे। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितना आप दिल खोल कर पहले इस अस्पताल की मदद करते रहे हैं, इसमें अपना तारीख़ जो है वो हिस्सा लेते रहें इस तारीख़ में, तो आइंदा भी इसमें हिस्सा लें ताकि इसको हम जल्द से जल्द बेहतर मिलकर पहुँचा सकें। माला अब आज की तकरीब सईद की मेहमान खसूसी साबक वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात शेड ट्रस्ट की चेयरपर्सन और शहर इकबाल की सियालकोट की होनहार बेटी जिसने कौमी सियासत पर अपने अनमिट नकूश छोड़े और ये सिलसिला जारी है, सियासत और समाजी सरगर्मियाँ साथ साथ चल रही हैं। आपकी भरपूर तालियों में दावत खिताब देता हूँ डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा कि वो आएँ और अपने ख्यालात से नवाजें। आपकी भरपूर तालियों में डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे आज के इस प्रोग्राम के हीरो और मेहमान खसूसी मेरे भाई डॉक्टर शौकत विरक साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर मुजीब, मैं डॉक्टर इसलिए कह रही हूँ कि ये सारे डॉक्टरों के उस्ताद हैं, मुजीबुर रहमान शामी साहब, चेयरमैन AQ ट्रस्ट कैसर अमीन भट्ट साहब, और मेरे स्टूडेंट लाइफ के एक हरावल दस्ते के कमांडर डॉक्टर सईद इलाही साहब, और मेरे सामने तशरीफ़ फरमा हर शोबा ज़िंदगी से तशरीफ़ लाए मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं शौकत विरक साहब की इसलिए शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ज़माना तालब इल्मी से जो मेरे साथ एक बहन और भाई का रिश्ता था, उसको उन्होंने सोशल वर्क को, जो उस वक्त फ़ातिमा इनाम मेडिकल कॉलेज में पहली तंजीम मैंने एक स्टूडेंट लीडर के तौर पे बनाई थी, जिसका नाम स्टूडेंट फेडरेशन फॉर पुअर पेशेंट था, और फिर डॉक्टर बनने के बाद शेयर्ड ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई, और उसके बाद अब वो ऑर्गेनाइजेशन जो कई सालों का सफ़र तय करने के बाद शेयर ट्रस्ट में तब्दील हो गई। तो हमारा जो रिश्ता सोशल काज का था, मेरी पोजीशंस चेंज होती रहीं, मेरे लेबल चेंज होते रहे, मेरी उस मंजिल की तरफ रवां दवां रहने के लिए ट्रैक चेंज होते रहे, लेकिन नहीं चेंज हुई तो मेरी कमिटमेंट नहीं चेंज हुई, क्योंकि मेरी वही काज थी जो आज शौकत विरक की काज है, और हम आइडियोलॉजिकल पार्टनर भी हैं, और हम उस काज को भी जो कई सालों से बल्कि कई दहाइयों से मुहित है, उसको मिल के शेयर भी कर रहे हैं। तो मैं इसलिए भी इनकी मकरूज़ हूँ कि चंद दिन पहले मेरी वालदा के इंतकाल के मौके पे ये उस हॉस्पिटल को विज़िट करके आए हैं जो डॉक्टर फिरदौस का असल काम है। टीवी पे बैठ के सख्त जुमलों के तबादले करने, सख्त किस्म की गुफ्तगू करनी, और
मुखालफीन को अड़े हाथों लेना, ये वो तारफ़ तो डॉक्टर फिरदौस का शायद सब ने देखा भी है और जाना भी है, लेकिन जो हकीकी डॉक्टर फिरदौस का रूप है वो बहुत सारे लोगों की आंखों से उजल है। और उसमें ओल्ड एज होम जो 2012 से हमने बनाया और आज तक उसको हमने इसलिए पॉलिटिसाइज़ नहीं किया, लेकिन शौकत विरक उसको विज़िट करके आए हैं। हमारे उस शेड ट्रस्ट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें डॉक्टर AQ खान का जो एक विजनरी ओनरशिप है, उससे भी शायद बहुत सारे लोग उस हकीकत से आगाह नहीं हैं। डॉक्टर AQ खान को एक स्टूडेंट लीडर के तौर पे उस वक्त भी हमने हीरो माना, आज भी हम इस कौम के मोहसन और उनको हीरो के तौर पे ना सिर्फ सैल्यूट करते हैं बल्कि आज उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए मैं स्पेशली सियालकोट से आई हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि ये कहा जा रहा था कि वो हम में नहीं हैं, वो हम में हैं, क्योंकि वो शख्स जो दूसरों के लिए जीता है वो मर के भी हमेशा दूसरों के दिलों में ज़िंदा रहता है, और जो अपने लिए जीता है वो ज़िंदा रह के भी दूसरों के दिलों में मर जाता है। तो डॉक्टर AQ खान वो करैक्टर हैं जो हमारी जनरेशन टू जनरेशन जब तक इंशाअल्लाह क़यामत तक पाकिस्तान का नाम रहेगा, AQ खान का नाम उसी तरह ज़िंदा और ताबिंदा रहेगा। और उस नाम को ज़िंदा रखने में जो उनकी टीम है, जो उनके यहाँ बैठे चाहने वाले हैं और जो शौकत विरक और उनके साथ काम करने वाले वो तमाम डेडिकेटेड, डिवोटेड और कमिटेड वर्कर्स हैं, मैं उनके जज्बे को सलाम पेश करने आई हूँ। मैं उनकी खिदमात को इन अल्फाज से सराहने आई हूँ कि आप लोग जो काम कर रहे हैं, इस काम का मेरी यहाँ पे बेटी ये कह रही थी कि ये आदत है। सोशल वर्क एक आदत नहीं, ये एक नशा है। और ये एक ऐसा नशा है कि जो इस नशे का शिकार होता है वो लाइलाज मर्ज़ में बदल जाता है, क्योंकि ये हीरोइन से बुरा नशा है, क्योंकि हीरोइन जो है वो काबिल इलाज है। सोशल वर्क का नशा जो है वो नाकाबिल इलाज मर्ज़ है, क्योंकि जो जो इस नशे का शिकार है जब तक वो ये कर नहीं लेता उसको चैन नहीं आता। तो मुझे खुशी है कि आज वो सारे जो हैं एडिक्टेड सोशल वर्क के और काज के वो यहाँ बैठे हैं, और हमें फ़ख्र करना चाहिए कि हम एक ऐसे अजीम मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं जिसका मकसद अपनी ज़ात नहीं, एक काज है। और जो काज के लिए इकट्ठे होते हैं वो यकजहती, वो कमिटमेंट जो है वो कौमों के लिए फ़ख्र बन जाती है। तो आज कॉमन काज के लिए, कॉमन एजेंडे पे, कॉमन ऑब्जेक्टिव पे हम सब ने इकट्ठे होके यूनानिमसली ये मैसेज देना है कि वो प्रोजेक्ट कहीं पे भी बन रहा हो, डॉक्टर AQ खान का जो कर्ज़ है पाकिस्तान पे, हम उनके नाम से सिर्फ़ एक हॉस्पिटल ही नहीं, इस पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, इस पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और इस पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है वो सब जो है वो हमारे अजीम हीरो डॉक्टर AQ खान के मरून मिन्नत है। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों के अमीन भी यहाँ बैठे हैं, और पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों को जिस तरह से उन्होंने डेटरेंस क्रिएट करके हमेशा के लिए महफूज बना दिया, हम सब उनके शुक्रगुज़ार हैं। और आज चूँकि शामी साहब का एक सोशल वर्कर के तौर पे जो तारफ़ आप तो जानते ही हैं, लेकिन मेरे स्टूडेंट लाइफ से चूँकि ये एक लीडर के तौर पे
क्योंकि जब भी फातिमा इनाम मेडिकल कॉलेज में कोई फड्डा मैं करती थी तो मेरी प्रेस रिलीज़ को सही करके अखबार में छापने वाले जो होते थे वो शामी साहब थे। लेकिन शामी साहब, आपका लगाया हुआ पौधा, वो सईद इलाही हूँ या डॉक्टर फिरदौस अवान हूँ, हम सब जो हैं हम फ़ख्र से ये कहते हैं कि आपने हमें काज के लिए जीना सिखाया, हमें अपनी ज़ात की नफ़ी करके हमेशा दूसरों के लिए स्टैंड लेना सिखाया। और जब आप दूसरों के लिए जीते हैं तो यकीन माने आप कभी नहीं मरा करते। तो आप सब की जो ट्रस्ट में काम करने वाले लोग हैं, मैं आपकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए इन अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगी कि परवरदिगार ने जो है वो हकूक़ अल्लाह का महीना आ रहा है जिसको हम रमज़ान कहते हैं, जिसमें हर शख्स जो है वो कोशिश करता है कि अल्लाह को राज़ी करे, लेकिन अल्लाह का जो बंदा है वो उस वक्त तक मुतमईन नहीं होता जब तक हकूक़ुल इबाद पे अमल नहीं करता। और इस्लाम का जो हकीकी तसव्वुर है वो हकूक़ अल्लाह और हकूक़ुल इबाद में तवाज़न कायम करना है। और आप हज अदा करो, रोज़े रखो, उम्रे करो, ज़कात दो, नमाज़ें पढ़ो, जो भी अमल अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर सकते हैं आप करते हैं। लेकिन हकूक़ुल इबाद वो अमल है कि जो बंदा जब तक बंदे के लिए भला नहीं करता वो पूरे नहीं होते। तो इस रमज़ान के महीने में डॉक्टर AQ खान ट्रस्ट की तरफ से ये जो प्रोग्राम है, डोनर्स बैठे हैं, मैं उनसे अपील करूँगी कि आप लोग पहले भी इस हॉस्पिटल के लिए, इस काज के लिए काम कर रहे हैं। हकूक़ अल्लाह के साथ हकूक़ुल इबाद में तवाज़न ला के हम एक अच्छे मुसलमान और इस्लाम का जो हकीकी तसव्वुर है उसको उजागर कर सकते हैं। और इन अल्फाज के साथ के दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थे करो बयां। तो आए मिल के वो दर्द दिल जो है उसको शेयर करें और इस अज़ीम मिशन और अज़ीम काज में अपना अपना हिस्सा डालें। परवरदिगार आप सब का हामी व नासिर हो और हमें मिलजुल के कायद आज़म के इस पाकिस्तान की बेहतर खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं कुछ कहना चाहूँगा। जैसे डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा ने बताया कि इनका मेरा साथ बहुत पुराना है उस वाले से, वेलफेयर के समाजी कामों के वाले से। और ये तो मैं कहता हूँ कि सियासत में तो हादसाती तौर पे आई हैं, लेकिन ये सारा जो इनके वेलफेयर का काम है, मैंने सियालकोट में बहुत सारे प्रोजेक्ट इनके विज़िट किए। उससे पहले जो शेड के वाले से इन्होंने फलाही काम करती थी, बेतहाशा करती थी, हमने मिलकर बहुत सारे काम किए। और ओल्ड एज होम देखा मैंने और स्कूल देखे हैं। और इसके अलावा ये हॉस्पिटल जो चला रही हैं, एक हॉस्पिटल बड़ा जो अपनी वालदा के नाम से बना रही हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो शेयर ट्रस्ट इन्होंने बनाया है बहुत अच्छा ट्रस्ट है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और डोनर हजरात से भी कहूँगा कि इस शेयर ट्रस्ट को भी आप अपनी दुआओं में, अपनी ज़कात में, डोनेशन में याद रखें। थैंक यू वेरी मच। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मैडम को कि कुछ सोवेनियर्स का एहतमाम किया गया है हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए। तो ख़वातीन हज़रात, क्लैप का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए जैसे जैसे मैं नाम लेती जाऊँ। मैडम प्लीज़ अगर इधर तशरीफ़ ले आइएगा और सोवेनियर साथ ही साथ फिर डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे ख़वातीन हज़रात। और उसके बाद फिर मैं कुछ दो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं और फिर मैं आपका शुक्रिया अदा ज़रूर करना चाहूँगी। शुक्रिया तो मैं साथ ही साथ कर रही हूँ। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि हमारे जो एंट्रेंस के लेफ़्ट और राइट काउंटर्स पे हमारे जो ऑफिशल्स मौजूद हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। आपको ब्रोशर्स और पैम्फलेट्स मिल जाएंगे डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल ट्रस्ट के कि किस तरीके से आप जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं दावत देना चाहूँगी मुजीबुर रहमान शामी साहब को बहुत सारी क्लैप में कि वो आएँ और सुवेनियर रिसीव करें। सर प्लीज़, मुजीबुर रहमान शामी साहब, ख़वातीन और हज़रात, क्लैप रुकनी नहीं चाहिए प्लीज़। बहुत सारी क्लैप ख़वातीन और हज़रात। हाजी कैसर अमीन भट्ट साहब भी मौजूद हैं, चेयरमैन ट्रस्ट डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल ट्रस्ट।
जी ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर मुजीबुर रहमान शामी साहब का शुक्रिया अदा करते हुए सर, थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग अस विद योर प्रेजेंस, थैंक यू सो मच। अब मैं दावत देना चाहूँगी, बल्कि मैं कहूँगी कि 2 स्टेप लेफ़्ट जाने होंगे डॉक्टर शौकत बाबर विर्क साहब, तो उनको भी सोवेनियर प्लीज़ दिया जाए। बहुत सारी क्लैप में ख़वातीन और हज़रात। जनरल सेक्रेटरी और बानी ट्रस्ट डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल ट्रस्ट, डॉक्टर शौकत बाबर विर्क साहब। हाजी कैसर अमीन भट्ट साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अब मैं दावत देना चाहूंगी मिसेस आयशा नज़ीर साहिबा को, जो ट्रस्टी हैं डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल ट्रस्ट की। मैडम प्लीज़ तशरीफ़ लाइएगा टू रिसीव द सोवेनियर, थैंक यू सो मच। बहुत सारी क्लैप में। अब मैं दावत देना चाहूंगी सैयद अहमद मलिक साहब को, ही इज़ अ ट्रस्टी। वंस अगेन डॉक्टर सईद अहमद मलिक साहब को, ही इज़ अ ट्रस्टी डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल ट्रस्ट के। बहुत सारी क्लैप में ख़वातीन और हज़रात। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सुहेल मुगल साहब ट्रस्टी हैं डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल ट्रस्ट के। बहुत सारी क्लैप में, थैंक यू सो मच ख़वातीन और हज़रात। ये तमाम के तमाम अफराद वो हैं जो डॉक्टर AQ खान के ख्वाब को पूरा करने में तगो-दो कर रहे हैं। इजाज़ अहमद भट्ट साहब ट्रस्टी डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल ट्रस्ट। इजाज़ अहमद भट्ट साहब आ रहे हैं, आ जाइएगा। क्लैप क्लैप प्लीज़। इजाज़ अहमद भट्ट साहब, और ये अगेन ट्रस्टी हैं डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल ट्रस्ट के। ख़वातीन और हज़रात, ये सोवेनियर्स का सिलसिला जारी और सारी है। इट्स जस्ट अ टोकन ऑफ अप्रीसिएशन। हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं और वो तमाम के तमाम ट्रस्टीज़ जो डॉक्टर AQ खान के ख्वाब को पूरा करने में तगो-दो कर रहे हैं। मोहम्मद मुदस्सर चौधरी एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ट्रस्टी हैं वंस अगेन डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल ट्रस्ट के। सर प्लीज़ तशरीफ़ लाइएगा। बहुत सारी क्लैप में, क्लैप रुकनी नहीं चाहिए प्लीज़ ख़वातीन और हज़रात। जी अब मैं दावत देना चाहूँगी लायन इजहार अहमद साहब को कि प्लीज़ वो आइए और अपना सोवेनियर रिसीव करें प्लीज़ सर। बहुत सारी ख़ास क्लैप इनके लिए। मुराद ओल्ड एज होम के रूह रवा शमीम मुराद मरहूम का जो सोवेनियर है उनके साहबजादे असदुल्ला साहब रिसीव करेंगे। बहुत सारी क्लैप में असदुल्ला साहब। ख़वातीन हज़रात, आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया। लेकिन अभी इवेंट ख़त्म नहीं हुआ, तकरीब जारी और सारी है। मैं आप तमाम जितने भी नाजरीन हैं उनको दावत देना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा का भी शुक्रिया अदा करते हुए, और बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा का भी सोवेनियर है, और क्लैप हो जाए बहुत सारी। ख़वातीन और हज़रात, मैं हाजी कैसर अमीन भट्ट साहब का शुक्रिया अदा करते हुए चेयरमैन ट्रस्ट डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल के, सर थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग अस विद योर प्रेजेंस। डॉक्टर सईद इलाही साहब के लिए क्लैप हो जाए ख़वातीन और हज़रात। डॉक्टर सईद इलाही साहब, थैंक यू सो मच सर। हाजी कैसर अमीन भट्ट साहब का जो सोवेनियर है, सर थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग अस विद योर प्रेजेंस। इनका सोवेनियर भी इनको प्लीज। जी बहुत शुक्रिया ख़वातीन और हज़रात।
بالکل صحیح. مجھے جو انسٹرکشنز دی گئی ہیں مجھے وہ اناؤنسمنٹ کرنا ضروری ہے. ڈنر از بینگ سروڈ, پلیز کھانے کو انجوائے کیجیے, ڈنر کو. لیکن اس کے بعد قوالی کا خاص اہتمام کیا گیا ہے, تو صوفیانہ کلام پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہمارے معزز مہمان موجود ہیں, مسرور فتح علی خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان کے ہم نوا. لیکن فرسٹ ڈنر از بینگ سرو. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ.